إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت وما توفيقي إلا بالله عليه توكلت وإليه أنيب۔ میں تو اصلاح کرنا چاہتا ہوں جہاں تک بھی میرا بس چلے، اور یہ جو کچھ میں کرنا چاہتا ہوں اس کا سارا انحصار اللہ کی توفیق پر ہے، اسی پر میں نے بھروسہ کیا اور ہر معاملے میں اسی کی طرف میں رجوع کرتا ہوں۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ قال اللہ تبارک وتعالی رب السماوات والارض وما بینہما فاعبدہ واصطبر لعبادتہ هل تعلم له سمیہ۔ پچھلی مجلس میں توحید کی تینوں قسموں سے متعلق قرآن کریم کی سورہ مریم کی آیت ہم نے دیکھی۔ اس ایک آیت میں اللہ تعالیٰ نے توحید کی تینوں قسموں کو جمع کیا ہے: توحید ربوبیت، توحید الوہیت اور توحید اسماء و صفات۔ اب اس مجلس میں ان تینوں اقسام سے متعلق جو دلائل ہیں، قرآن کریم سے اور احادیث سے جو دلائل ثابت ہیں، انشاءاللہ ہم اس کو دیکھنے کی کوشش کریں گے۔ اس کے بہت ساری دلیلیں ہیں، بعض دلیلیں جو آسانی سے یاد کی جا سکتی ہیں اور تقریباً باتیں ان دلیلوں میں آ جاتی ہیں۔ اس طرح دلیلوں کا انتخاب کر کے اس کو ہم پڑھیں گے، سمجھنے کی کوشش کریں گے، اور امید ہے کہ بعد میں آپ لوگ ان آیتوں کو یاد بھی کریں گے۔ سب سے پہلی قسم توحید کی ہے توحید ربوبیت۔ توحید ربوبیت کیا ہے؟ شیخ ابن عثیمین رحمہ اللہ فرماتے ہیں: هو افراد اللہ سبحانہ وتعالی بالخلق والملک والتدبیر۔ توحید ربوبیت اللہ کو منفرد ماننے کا نام ہے، خلق میں، ملک میں اور تدبیر کے معاملے میں۔ تین چیزیں علماء نے توحید ربوبیت کے بارے میں ذکر کی ہیں، بعض نے چوتھی چیز کو بھی اس میں شامل کیا ہے۔ توحید ربوبیت یہ ہے کہ ایک انسان یہ مانے کہ رب اللہ تعالیٰ ہے، اللہ کے سوا کوئی رب نہیں۔ اس کی موٹی موٹی تعریف یہ ہے کہ اللہ رب ہے، اللہ کے سوا کوئی رب نہیں۔ عربی زبان میں رب کے معنی مالک کے ہوتے ہیں۔ امام ابن کثیر نے رب العالمین کی تفسیر میں یہ بات کہی کہ رب کے معنی عربی زبان میں مالک کے ہوتے ہیں، لیکن جب ہم اللہ کو رب مانتے ہیں تو کئی چیزوں کا ماننا اس میں شامل ہوتا ہے، صرف مالک نہیں۔ نمبر ایک، اللہ تعالیٰ خالق ہے تمام چیزوں کا، اللہ کے سوا کوئی خالق نہیں۔ ساری چیزیں اللہ تعالیٰ کی پیدا کی ہوئی ہیں اور اکیلا اللہ تعالیٰ تمام مخلوقات کا خالق ہے، پیدا کرنے والا، وجود بخشنے والا۔ دو، ان تمام چیزوں کا اکیلا اللہ مالک ہے، یہ چیزیں کسی اور کی نہیں، سب کی سب اللہ کی ہیں۔ تین، اللہ تعالیٰ اس پورے کائنات کے نظام کی تدبیر کر رہا ہے، اس پورے کائنات کے نظام کو اکیلا اللہ چلاتا ہے۔ موسموں کی تبدیلی، کامیابی ناکامی، خوشی غم، راحت تکلیف، بیماری شفا، زندگی موت، تمام چیزیں اللہ تعالیٰ کے حکم سے کائنات میں ہوتی ہیں۔ کائنات میں اللہ ہی کی طرف سے تدبیر ہوتی ہے، وہی اس پورے نظام کو اکیلا چلا رہا ہے۔ اور ایک چیز بعض علماء نے اس میں اور ذکر کی ہے کہ اللہ تعالیٰ تمام مخلوقات کا رازق ہے، خالق بھی ہے اور رازق بھی ہے۔ وہی تمام مخلوقات کو ان کا رزق دیتا ہے، کھانا پینا اور زندگی کی بنیادی ضرورتیں۔ تو یہ چار چیزیں اگر آپ دیکھیں کہ ان چاروں میں اللہ تعالیٰ کو تنہا اکیلا ماننا، منفرد ماننا، اکیلا اللہ یہ کرتا ہے، اس کا نام کیا ہے؟ توحید ربوبیت۔ خالق، مالک، رازق اور مدبر،
تدبیر کرنے والا. تو یہ چاروں چیزیں اللہ کے لیے خاص کر دینے کو توحید ربوبیت کہتے ہیں. ایک ایک کر کے اس کی دلیل ہم دیکھتے ہیں. نمبر 1 تخلیق. اللہ ہی خالق ہے، اللہ کے سوا کائنات کا اور مخلوقات کا کوئی خالق نہیں. اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتا ہے اللہ خالق کل شیء وہو علی کل شیء وکیل. سورہ الزمر آیت نمبر 62. اللہ خالق کل شیء، اللہ تعالیٰ خالق ہے ہر چیز کا، تمام چیزوں کا. اکیلا خالق کون ہے؟ اللہ. اللہ کے سوا باقی تمام چیزیں مخلوق ہیں، اللہ ہی خالق ہے. اللہ خالق کل شیء، اللہ تمام چیزوں کا خالق ہے، اور وہ علی کل شیء وکیل، اور وہی ہر چیز پر نگہباں ہیں، نگراں ہیں، نگرانی کرنے والا، سرپرست. تمام چیزوں کو وہی دیکھ رہا ہے، ان کی نگرانی کر رہا ہے، ان کی حفاظت کر رہا ہے، ان کے بارے میں اللہ تعالیٰ سرپرست ہے. تو یہ پہلی دلیل ہے جس سے معلوم ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ تمام چیزوں کا خالق ہے. اس میں ایک سوال جیسے بعض لوگ اٹھاتے ہیں، اور شیطان بھی دلوں میں سوال ڈالتا ہے، جیسا کہ حدیث میں آیا ہے کہ جب ہر چیز کو اللہ نے پیدا کیا تو اللہ کو کس نے پیدا کیا؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں شیطان آدمی سے پوچھتا ہے کہ فلاں چیز کو کس نے پیدا کیا، فلاں چیز کو کس نے پیدا کیا، فلاں چیز کو کس نے پیدا کیا. اور یہاں تک کہ پوچھتے پوچھتے وہ اچانک پوچھ لیتا ہے کہ جب سب کو اللہ نے پیدا کیا تو اللہ کو کس نے پیدا کیا. حدیث میں ہے کہ جب نوبت یہاں تک پہنچ جائے تو اس آدمی کو چاہیے کہ فَلْيَسْتَعِذْ بِاللَّهِ وَلْيَنْتَهِ، وہ اللہ کی پناہ مانگے اور اس خیال سے رک جائے، سوالات کے سلسلے سے آگے جانے سے رک جائے. یہاں ایک بات یہ بھی ہے کہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ سے بھی کسی نے پوچھا تو انہوں نے آیت پڑھی هو الاول والآخر، وہی پہلا ہے اور وہی آخری ہے. حدیث میں بھی ہے انت الاول فلیس قبلک شیء، اے اللہ تو پہلا ہے، تجھ سے پہلے کوئی چیز نہیں. جو آدمی آج بہت سارے ایتھیسٹ اور بہت سارے جو ہے ملحد یا دہریے ہیں جو اللہ ہی کو نہیں مانتے ہیں، خالق کا وجود نہیں مانتے ہیں، وہ کہتے ہیں آپ لوگ ہی کہتے ہیں سب کو اللہ نے پیدا کیا، اور آپ لوگ ہی کہتے ہو کہ بغیر کسی کے پیدا کیے چیز پیدا نہیں ہو سکتی، تو پھر اللہ کو کس نے پیدا کیا؟ ان کے لیے موٹا سا جواب یہ ہے کہ ہم ساری چیزوں کو مخلوق مانتے ہیں اور اللہ کو مخلوق نہیں مانتے. آپ یاد رکھیں اس بات کو، ساری چیزوں کو ہم کیا مانتے ہیں؟ مخلوق، اللہ کو خالق. تو یہ ہر چیز کو پیدا کرنے والا کوئی ہوتا ہے، یہ قاعدہ مخلوق کے لیے، خالق کے لیے نہیں. اللہ کو اگر ہم مخلوق مانتے تب یہ سوال پیدا ہو سکتا تھا کہ پھر اللہ جب نعوذ باللہ مخلوق ہے تو پھر اللہ کو کس نے پیدا کیا؟ ہم اللہ کو مخلوق مانتے نہیں. تو وہ سوال اللہ پر لاگو ہوتا ہے؟ نہیں. سوال کس پر لاگو ہوتا ہے؟ جو پیدا ہوا ہے، جس کو بنایا گیا ہے، اس کو کس نے بنایا سوال پیدا ہوتا ہے. جس کو کسی نے بنایا نہیں اور جو پیدا ہی نہیں ہوا ہے اس کے بارے میں سوال غلط ہے. لم یلد ولم یولد، ولم یولد ہے وہ. تو اللہ تعالی ہمیشہ سے ہے، ہمیشہ رہے گا. یہ بھی بولنا غلط ہے کہ سب سے پہلے اللہ آیا، یہ بولنا صحیح نہیں، کیونکہ اللہ آیا، اللہ ہمیشہ سے ہے. تو خود آ جیسا لفظ آتا ہے تو خود سے آیا، بکواس ہے یہ. خود آیا نہیں، اللہ ہمیشہ سے ہے. کسی فائنل کوئی ڈیٹ پہ اللہ نہیں آیا، بلکہ اللہ ہمیشہ سے ہے. هو الاول، وہ پہلا ہے. تم کوئی بھی چیز، کسی بھی چیز کا نام لو، اس سے پہلے اللہ تھا. کچھ نہیں تھا، اللہ تھا. تو اللہ کے بارے میں ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ اللہ خالق ہے، مخلوق نہیں. اسی لیے اللہ کو کس نے پیدا کیا؟ جب اللہ پیدا ہی نہیں ہوا تو کس نے پیدا کیا؟ بیوقوف سوال ہے. سمجھ میں آ رہی بات؟ جب اللہ کو ہم لوگ پیدا ہوا مانتے ہی نہیں تو پیدا کس نے کیا؟ سوال بے فائدہ ہیں. اللہ ہمیشہ، اللہ نے سب کو پیدا کیا. تو اللہ خالق ہے، مخلوق نہیں. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اللہ خالق کل شیء. اس میں بھی شرک کی نفی ہے.
کیوں؟ اس لیے کہ اللہ کے سوا جس کو بھی پوجا جائے وہ اپنے وجود میں کس کا محتاج ہے؟ اللہ کا۔ تو جو اپنے وجود ہی میں محتاج ہو اس کو پوجنا، اس کو معبود بنانا بے وقوفی ہے۔ اس کی عبادت کی جائے جو خالق ہے، نہ کہ اس کی جو مخلوق ہے۔ جو محتاج ہے وہ معبود نہیں ہو سکتا، محتاج کو معبود بنانا بے وقوفی ہے۔ ضعف الطالب والمطلوب، طلب کرنے والا بھی کمزور، جس سے طلب رکھی جائے وہ بھی کمزور۔ تو کمزور کو معبود نہیں بنایا جاتا ہے، بلکہ کون؟ اللہ تعالیٰ جو قوی ہے، جو عزیز ہے، اس کو اپنا معبود بنانا چاہیے۔ تو پہلی چیز ہم نے دیکھی کہ اللہ تعالیٰ تمام مخلوقات کا خالق ہے۔ اس میں یہ بھی بات یہ ہے کہ بعض لوگ یہ مانتے ہیں کہ گاڈ دو ہیں، ایک خیر کا خالق، دوسرا شر کا خالق۔ ہم یہ مانتے کہ اللہ تعالیٰ تمام چیزوں کا خالق ہے، تمام چیزوں کا خالق ہے۔ صحت بھی اللہ دیتا ہے، بیماری بھی اللہ دیتا ہے، لیکن ادب کے طور پر اللہ کی طرف شر کی نسبت نہیں کرتے ہیں۔ اس کا یہ مطلب نہیں کہ شر کا کوئی اور خالق ہے۔ جیسے ابراہیم علیہ السلام نے کہا تھا وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ، جب میں بیمار ہوتا ہوں تو اللہ مجھ کو شفا دیتا ہے۔ تو ادب کے طور پر بیماری کی نسبت کی بجائے شفا کی نسبت اللہ کی طرف کی، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ بیمار کوئی اور کرتا ہے اور شفا اللہ دیتا ہے۔ کائنات میں جو بھی ہوتا ہے اللہ کے فیصلوں سے ہوتا ہے، اس کو یاد رکھیں۔ تو اللہ کے سوا کوئی خالق نہیں ہے، تمام چیزیں اللہ تعالیٰ نے پیدا کی ہیں۔ جنت اچھی کہ بری ہے؟ اچھی ہے۔ اور جہنم؟ ہاں، تو اس کا پیدا کرنے والا کون ہے؟ تو جنت خیر ہے اور جہنم شر ہے، لیکن اللہ تعالیٰ ہی نے اس کو پیدا کیا۔ لیکن ظالم کو سزا دینا کیا ہے؟ شر ہے کہ خیر ہے؟ ہاں شر ہے۔ لاہور ظلم کرنا شر ہے، ظالم کو سزا دینا خیر ہے، عدل و انصاف ہے۔ تو اللہ نے اس کو سزا کے لیے کیا پیدا کی ہے؟ جہنم۔ تو انسان کی نسبت سے وہ شر ہے، لیکن اللہ کی نسبت سے وہ خیر ہے۔ یاد رہے گا، کیونکہ اللہ نے سزا دینے کے لیے اس کو پیدا کیا، تو سزا دینا کیا ہے؟ ظالم کو، مجرم کو خیر ہے۔ لیکن یہ جو جا رہا ہے، اس کو پوچھیں گے جا رہے ماشاء اللہ آپ جہنم میں جا رہے، اچھا ہے کہ برا ہے؟ کیا بولے گا وہ؟ میں نہیں جانا چاہتا، کیونکہ وہ اچھی نہیں ہے۔ تو بندوں کے اعتبار سے وہ اچھی نہیں ہے، لیکن قاعدے کے اعتبار سے، سزا کے قاعدے کے اعتبار سے جہنم کا وجود ضروری ہے۔ کسی بھی ملک میں قانون نافذ ہوتا ہے، مجرمین کو سزا دی جاتی جیل، تو جیل اچھی کہ بری؟ تو کس کے اعتبار سے دیکھا جائے گا؟ عام عوام کے حساب سے دیکھیں گے، قانون اور لا اینڈ آرڈر کے حساب سے دیکھیں گے، تو جیل کا وجود اچھا ہے کہ برا؟ نہیں تو جیل میں جائیں گے نہیں، مجرم سارے دندناتے پھریں گے، لوگوں کی جان مال کا نقصان کریں گے۔ لیکن مجرم سے پوچھا جائے جیل جا رہے آپ، تو کیا کہے گا؟ اچھا ہے؟ نہیں ہے۔ سمجھ میں آ رہی بات؟ تو اللہ تعالیٰ نے جہنم کو پیدا کیا، اور اس طرح کی جتنی چیزیں ہیں اگرچہ وہ مخلوق کے اعتبار سے شر ہوتی ہیں، لیکن اللہ کی نسبت سے وہ شر نہیں ہوتی ہے۔ اللہ کے عدل و انصاف اور اس کی حکمت کے اعتبار سے وہ شر نہیں ہوتی ہے۔ جیسے بیماری ہے، کس نے پیدا کیا بیماری کو؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرماتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ نے زمین میں اگر بیماری رکھی ہے تو شفا بھی نازل کی ہے۔ تو بیماری کہاں سے نازل ہوئی؟ اللہ کی طرف سے، اور شفا اللہ کی طرف سے، دونوں اللہ نے پیدا کیا۔ حدیث میں صاف صراحت اس کی ہے۔ اب بیماری بندے کے اعتبار سے پوچھا جائے تو کیا ہے؟ بیمار ہونا ہے، بیماری کی دعا مانگنا جائز ہے؟ صحیح ہے؟ نہیں ہے۔ لیکن اللہ کی نسبت سے بعض اوقات اللہ بیمار کرتا ہے تو اس میں بندے کی مغفرت ہوتی ہے، گناہ معاف ہوتے ہیں، اس کی تربیت ہوتی ہے، عقل ٹوٹتی ہے، اور آخرت کے اعتبار سے وہ تیار ہوتا ہے مرنے سے پہلے، تو اس اعتبار سے دیکھا جائے تو کیا ہے؟ خیر ہے۔ تو اس طرح سے یعنی کس نوعیت سے اور کس ناحیے سے دیکھا جائے، جواب اس اعتبار سے ہوگا۔ تو اللہ تعالیٰ تمام چیزوں کا خالق ہے، اس کو یاد رکھنا ضروری ہے۔ اللہ نے کیا فرمایا؟ اللہ خالق کل شیء وہو علی کل شیء وکیل۔ تمام چیزوں کا خالق اللہ ہے۔ تو یہ عقیدہ رکھنا، سب چیزوں کو اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا۔
بعض اوقات خالق کی نسبت ضمنی طور پر مخلوق کی طرف ہوتی ہے. یخلق، جیسے یخلق من الطین عیسیٰ علیہ السلام کی نسبت کی طرف نسبت کی گئی، وہ بنانے کے طور پر ہے، کیونکہ خالق اللہ ہیں. عیسیٰ علیہ السلام کیا کرتے تھے؟ مٹی لیتے تھے، مٹی سے کوئی شکل بناتے تھے اور وہ زندہ ہو جاتی تھی اللہ کے حکم سے. لیکن اب کیا عیسیٰ علیہ السلام نعوذ باللہ گاڈ ہیں؟ کوئی آدمی کہے دیکھو اللہ تعالیٰ جان ڈالتا ہے، وہ بھی جان ڈالتے تھے؟ نہیں. نمبر ایک، مٹی کس نے پیدا کی؟ اور عیسیٰ علیہ السلام کیا کرتے تھے؟ اللہ کی پیدا کی ہوئی مٹی سے ڈھانچہ بناتے تھے. ان کے ہاتھ کس نے پیدا کیے؟ تو ان کے ہاتھ بھی تو خود اللہ نے پیدا کیے. خود ان کو کس نے پیدا کیا؟ ان مثل عیسیٰ عند اللہ کمثل آدم خلقہ من تراب ثم قال له کن فیکون. عیسیٰ کی مثال اللہ کے ہاں آدم کی طرح ہے. اللہ نے ان کو مٹی سے پیدا کیا اور پھر کہا کہ ہو جا، تو وہ ہو گئے. تو اللہ رب العالمین نے خود ان کو پیدا کیا. تو یہ جو بناتے تھے یہ خالق نہیں ہیں، بلکہ کیا ہے؟ اللہ کی دی ہوئی چیز کو اس کے ڈھانچہ اس کا بناتے تھے اور اللہ کے حکم سے اس میں جان آتی تھی، نہ کہ عیسیٰ علیہ السلام اس میں جان ڈالتے تھے. بِإِذْنِ اللہ، اللہ کے اذن سے وہ ہوتا تھا. اللہ کی اجازت نہ ہوتی تو وہ نہیں کر پاتے. سمجھ میں آئی بات؟ تو تخلیق کے اعتبار سے یاد رکھیں اللہ خالق ہے. کوئی بابا کچھ پیدا کر سکتے نہیں. ماں کے پیٹ میں اس کو اولاد نہیں ہوتی، ناڑا باندھو تو اولاد ہوگی. اب یہ کیا ہے؟ کس کو خالق مان رہے ہیں؟ کون دے گا اولاد؟ بابا. تو یہ کیا ہوا؟ شرک ہوا. یہ ربوبیت میں شرک ہے کہ اولاد کا دینے والا، ماں کے پیٹ میں پیدا کرنے والا، اولاد کی تخلیق کرنا، یہ کس کا کام ہے؟ اگر یہ اللہ کے سوا کسی بزرگ کے لیے مانتا ہے تو کیا ہے؟ یہ شرک ہے. یہ کہاں فٹ ہوتا ہے؟ سمجھ میں آ رہا ہے یہ کہ خالق کون ہے؟ اللہ تعالیٰ ہے. اللہ کے سوا کوئی خالق نہیں ہے. جس کو اللہ تعالیٰ نہ دے اس کو کوئی دے سکتا؟ اللہ نے قرآن کریم میں، اب ساری آیتیں اگر ہم پڑھنے لگیں وقت کافی ہو جائے گا، کہ جس کو چاہتا ہے اللہ تعالیٰ بیٹے دیتا ہے، جس کو چاہے بیٹیاں، جس کو چاہے دونوں دیتا ہے، اور جس کو چاہے وَيَجْعَلُ مَن يَشَاءُ عَقِيمًا، جس کو چاہتا ہے بے اولاد رکھتا ہے. لہذا کوئی کسی کو اولاد دے سکتا نہیں. خالق کون ہے؟ اللہ تعالیٰ ہے. اسی لیے ابراہیم علیہ السلام نے کس سے دعا کی؟ اللہ سے. زکریا علیہ السلام نے اور مریم نے دعا کی تھی؟ نہیں. ہاں بول رہے لوگ، جیسا پوچھو ایسا ہاں، جیسا سوال ویسا جواب. ہاں کا تو ہاں، نہ کا تو نہ. مریم نے کوئی دعا نہیں کی تھی، لیکن اللہ نے بغیر دعا کے، بغیر شوہر کے ان کو اولاد دی. اللہ جو چاہے، یخلق اللہ ما یشاء، اللہ تعالیٰ جو چاہتا ہے پیدا کرتا ہے. اللہ جو چاہتا پیدا کرتا ہے، مٹی سے، پانی سے، ہاں، نور سے. فرشتوں کو نور سے اللہ نے پیدا کیا، انسان کو مٹی سے، جنات کو آگ سے. اللہ جو چاہتا ہے پیدا کرتا ہے. تو خالق کون ہے؟ صرف اور صرف اللہ. تو ماں کے پیٹ میں بابا پیدا کرتے ہیں؟ نہیں. تو وہاں ناڑا باندھنا اور مجاور کو دینا کچھ فائدہ نہیں ہے. یہ عقیدہ شرک ہے. یہ عقیدہ شرک ہے. بعض لوگ بولتے ہیں درگاہ کی عودی کھاؤ اولاد ہوگی. مٹی کھا کے اولاد ہوتی؟ گھر پیٹ میں جا کے مٹی اولاد بنے گی؟ کیسے ہو سکتا ہے؟ اللہ کے سوا کوئی اولاد دینے والا نہیں. انبیاء جب اپنی بیوی کو اولاد نہیں دے سکتے تو اللہ کے سوا پھر کون دے سکتا ہے؟ ابراہیم علیہ السلام، زکریا علیہ السلام جیسے بڑے بڑے نبی یہ اپنی بیوی کو اولاد نہیں دے سکتے، تو آپ سوچئے کہ پھر دوسرا کون دے سکتا ہے؟ لہٰذا یہ عقیدہ باطل ہے. نمبر 2، مالک اکیلا اللہ ہے. ساری کائنات کا مالک کل بھی اللہ تھا، آج بھی اللہ ہے. اللہ نے اپنے ملک میں سے، اپنی بادشاہت میں سے کسی کو دے نہیں دیا ہے. بلکہ بادشاہ کون ہے؟ مالک کے معنی ہوتے ہیں مالک، جیسے ہم جس کو مالک کہتے ہیں، اور ملک کے معنی ہوتے ہیں بادشاہ کے. ہر بادشاہ مالک بھی ہوتا ہے، لیکن ہر مالک بادشاہ ہوتا نہیں. اور بادشاہ ہوتا ہے لیکن کسی کی ذاتی ملکیت بھی ہوتی ہے، اور مالک ہوتا ہے لیکن بادشاہ نہیں ہو سکتا ہے. لیکن اللہ تعالیٰ تمام چیزوں کا، ساری کائنات کا بادشاہ بھی ہے
الملک القدوس السلام، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی مالک یوم الدین، بدلے کے دن کا مالک، اور ایک قرت ہے ملک یوم الدین، ایسا بھی پڑھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے، وہ بادشاہ ہے قیامت کے دن کا۔ لمن الملک اليوم، آج کس کی بادشاہ ہے؟ للہ الواحد القہار، اس اللہ کے لیے جو ایک ہے، یکتا ہے اور بڑا غلبے والا زبردست ہے۔ تو دنیا میں بھی اللہ بادشاہ ہے اور آخرت میں بھی، لیکن دنیا میں کچھ بادشاہ ہوتے ہیں تھوڑے دن کے لیے، آتے جاتے، ان سے پہلے کوئی، ان کے بعد کوئی اور۔ اللہ کا ایسا نہیں، وہ کل بھی بادشاہ تھا، آج بھی ہے اور کل بھی ہوگا۔ وقتی طور پر کسی کو بادشاہ دے دیتا ہے، تو تل ملک من تشاء، جس کو چاہتا ہے تو ملنے اس کی جو بادشاہت ہے وہ بھی کس کی مشیت پر موقوف ہے؟ دینے سے ملے وہ کوئی چیز ہے اپنی؟ اللہ کی بادشاہت کسی نے دی ہے اس کو؟ نہیں۔ لیکن دنیا کی جو بادشاہ ہے ان کو کس نے دیا؟ تو تل ملک من تشاء، وہ بھی مشیت پر ہے، سب کو نہیں دیتا، جس کو چاہتا ہے دیتا ہے۔ وہ تنزع الملک ممن تشاء، اور جب چاہتا ہے اس سے زائل بھی کر دیتا ہے۔ کتنے بادشاہ ہوتے ہیں لیکن اس کے بعد اس کا بیٹا ہے اس کو سلاخوں میں ڈال دیتا۔ کئی بادشاہ ایسے ہوئے، بیٹا ہی قتل کر دیا، قوم بغاوت کر دی اس کے خلاف اور اس کی بادشاہت ختم اور اس کو بھی قتل کر دی۔ کتنا تاریخ میں ایسا ہوا ہے۔ کسی کی بادشاہت الٹیمیٹ نہیں ہے، ایک ہی بادشاہ ہے جس کی بادشاہت ہمیشہ سے اور ہمیشہ رہے گی۔ کون؟ اللہ رب العالمین، اللہ تعالیٰ ہے۔ ایسا بھی نہیں کہ اللہ تعالیٰ نے بعض اللہ والوں کو اپنی طرف سے سب کچھ ان کے سپرد کر دیا، سارے خزانے ان کے ہاتھ میں۔ مختار کل ہے کوئی ایسا؟ نہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی سارے خزانے، اپنی ساری بادشاہت کسی کو دے دی، نہیں۔ اللہ تعالیٰ کے پاس آج بھی سارے خزانے اسی کے ہیں، وہ جس کو چاہتا ہے دیتا ہے، جس کو چاہتا ہے نہیں دیتا ہے۔ تو اللہ کے بارے میں ماننا کہ اللہ مالک ہے اور ملک ہے، یہ بھی ربوبیت کے عقیدے میں شامل ہے۔ للہ ملک السماوات والارض وما فیہن وہو علی کل شیء قدیر، سورہ المائدہ کی آخری آیت 120۔ اللہ فرماتا ہے اللہ ہی کا ہے، مقدم کرنے میں تخصیص ہے، عربی کا قاعدہ ہے۔ یہ نہیں کہا ملک السماوات والارض للہ، ایسا نہیں کہا، کیا کہا؟ للہ، اللہ ہی کا ہے۔ پہلے اللہ کو لانا بتا رہا ہے کہ خاص ہے اللہ کے لیے۔ للہ ملک السماوات، آسمانوں کی بادشاہت، آسمانوں کی بادشاہت، والارض، زمین کی بادشاہت، وما فیہن، اور ان میں آسمانوں میں اور زمین میں جو کچھ بھی ہے سب بادشاہت کس کی ہے؟ اللہ کی۔ وہو علی کل شیء قدیر، اور وہ ہر چیز پر قادر ہے، وہ ہر چیز پر قادر ہے، جو چاہتا ہے کرتا ہے۔ وَيَفْعَلُ اللَّهُ مَا يَشَاءُ، اللہ تعالیٰ وہ کرتا ہے جو چاہتا ہے۔ ہم چاہیں اللہ کرے، بعض لوگ کہتے ہیں اللہ یہ کر سکتا کہ وہ کر سکتا کہ وہ کر سکتا، کہ ہمارا جواب کیا ہے؟ اللہ جو چاہے کر سکتا ہے۔ ہم غلط چیزیں اللہ کی طرف نسبت نہیں کر سکتے ہیں۔ بتاؤ اللہ یہ بھی کر سکتا کیا؟ اب کوئی آدمی کہے کوئی عیب کی بات ہو، اگر کوئی عیب کی بات ہو جیسے جھوٹ بولنا وغیرہ وغیرہ، ہم اللہ کی طرف نسبت نہیں دے سکتے کہ ہاں اللہ تعالیٰ جھوٹ بھی بول سکتا ہے، نعوذ باللہ، یہ عیب ہے اور اللہ عیب سے پاک ہے۔ اب اگر نہیں بولتا ہے تو سامنے والا کیا کہے گا؟ دیکھو یہ کام اللہ نہیں کر سکتا ہے نا، تو وہ کیا کرے گا؟ عیب کے نہ کرنے کو عیب بنائے گا، غلط کے نہ کرنے کو عیب ثابت کرے گا۔ ہم ایسا نہیں بولتے، ہم کیا بولتے ہیں؟ ہم جواب دیتے کیا اللہ ایسا کر سکتا ہے؟ ہم کہتے اللہ جو چاہتا ہے وہ کرتا ہے، اور اللہ کبھی کچھ غلط نہیں کرتا۔ کیوں؟ اس لیے کہ غلط اللہ کی شان کے خلاف ہے۔ سمجھ میں آ رہی بات؟ اللہ جو چاہتا ہے، فعال لما یرید، اللہ کے افعال اللہ کے ارادے کے تابع ہیں، اللہ کے افعال اللہ کی مشیت کے تابع ہیں، لہٰذا ہم ہر چیز اللہ کر سکتا اس طرح سے نہیں بتاتے جس میں عیوب بھی شامل ہوں، بلکہ ہم وہ چیز کہتے ہیں اللہ نے اپنی مشیت کے تابع، اپنے ارادے کے تابع اپنے افعال کو بتایا ہے، جو ارادہ کرتا ہے وہ کرتا ہے، اور اللہ کبھی غلط چیز نہیں کرتا ہے جو اس کی شان کے خلاف ہو۔
تو اس سے آپ بچ کے نکل جاتے اس سوال میں سے. تو کہا کہ للہ ملک السماوات والارض ومن فیہن وما فیہن، آسمانوں اور زمین میں اور ان کے درمیان جو بھی ہے سب کی بادشاہت کس کی ہے؟ نہ صرف وہ مالک ہے بلکہ ملک بھی ہے. صرف مالک ہونا چھوٹی چیز ہوتا ہے، وہ بادشاہ بھی ہے. کیوں؟ اس لیے کہ ساری کائنات میں اسی کے فیصلے چلتے ہیں، ساری کائنات کا مالک وہ ہے. نمبر 3، تدبیر امر. تدبیر نظام چلانے کے اعتبار سے جو چاہے فیصلے نافذ کرنا. کائنات میں بہت کچھ ہو رہا ہے، بارش آ رہی ہے، ہوا چل رہی ہے، کوئی بیمار ہو رہا ہے، کسی کو شفا مل رہی ہے، کسی پہ اچھے حالات آ رہے ہیں، اکانومی ڈاؤن ہو رہی ہے، ہاں بہت سارے حالات پیدا ہو رہے ہیں، اچھے برے حالات آتے رہتے ہیں فرد کی زندگی میں یا مجتمع کی، سماج کی زندگی میں. سورج نکلنا، سورج کا غروب ہونا، چاند، ستارے، سارا نظام جو چلتا ہے، ہواؤں کا چلنا، بارش کا آنا، طوفان آنا، جتنا بھی کائنات میں جو بھی ایکٹیویٹی ہوتی ہے، سچویشن کریٹ ہوتی ہے، کون کرتا ہے؟ یہ اللہ تعالیٰ کرتا ہے. ساری چیزیں اللہ کی تدبیر اور اس کی مشیت سے ہوتی ہیں. یہ سارا کائنات کا نظام کون چلا رہا ہے؟ بنا کے چھوڑ دیا مشین کی طرح چلتے رہو؟ نہیں، کہ ایک مشین بنا دی اور مشین بنا کے چھوڑ دیا چلتے رہو اپنے آپ، ایسا ہو رہا؟ بلکہ اللہ کے فیصلے کے بغیر کچھ نہیں ہوتا ہے. کل یوم ہوا فی شأن، ہر دن ہر آن وہ ایک حال میں ہے. کسی کو زندگی دے رہا ہے، کسی کو موت دے رہا ہے، کسی کو رزق دے رہا ہے، اس کی رزق میں زیادتی کر رہا ہے، کسی کے رزق میں کمی کر رہا ہے، کسی کو خوشحالی میں ڈال رہا ہے، کسی کو تنگی میں ڈال رہا ہے. ہر دن اللہ کا فیصلہ نافذ ہے، ہر دن اللہ جو چاہے کرتا ہے. تو ایسا نہیں کہ بنا کے چھوڑ دیا ایک مشین کی طرح چلتے رہو، بلکہ اللہ تعالیٰ نے کائنات بنانے کے بعد کائنات کے ذرے ذرے پر اللہ کی حکومت ہے، اور جو بھی اس میں ہوتا ہے اللہ تعالیٰ کی براہ راست نگرانی اور تدبیر کے تحت ہے. یہ ایک آدمی کو ایک دم قوت دیتی ہے اور اللہ سے قریب کرتی ہے. اللہ ہر چیز دیکھ رہا ہے، چاہے کوئی ظلم کرے، چاہے کوئی گناہ کرے، چاہے کچھ بھی کرے، آدمی کو ہر وقت معلوم ہے کہ کائنات میں اللہ کا نظام نافذ ہے. یہ نہیں کہ نعوذ باللہ اللہ تعالیٰ نے دنیا کو بنا کے چھوڑ دیا اور اللہ غافل ہے. وَلَا تَحْسَبَنَّ اللَّهَ غَافِلًا عَمَّا يَعْمَلُ الظَّالِمُونَ. ہرگز اس گمان میں مت رہنا کہ ظالم جو کچھ کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ اس سے غافل ہے. اللہ غافل نہیں ہے، اللہ کا کائنات میں دخل ہے. فرعون پیچھے سے آیا، موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ قوم ہے، قوم نے کہا پکڑے گئے. اب بنا کے چھوڑ دیا ہوتا تو مشکل تھا نا معاملہ. اللہ تعالیٰ نے فوراً موسیٰ علیہ السلام سے کیا کہا؟ جب موسیٰ علیہ السلام نے کہا کلا ان معی ربی سیہدین، نہیں میرا رب میرے ساتھ ہے، مجھ کو راستہ سجھائے گا. اللہ نے فوراً رہنمائی کی، کہا اپنا عصا دریا پہ مارو، پانی پہ مارو. جیسی عصا مارا راستہ بن گیا، پار ہو گئے، فرعون کو ڈبو دیا. تو اللہ تعالیٰ یہ کر رہا ہے، کائنات میں اللہ تعالیٰ کا دخل ہے، ہر آن کچھ نہ کچھ اللہ کر رہا ہے. بندے الحمدللہ رب العالمین، دنیا بھر کے بندے کہہ رہے ہیں، نماز پڑھنے والے، اللہ تعالیٰ جواب میں کہہ رہا ہے حمیدنی عبدی، میرے بندے نے میری تعریف کی. اتنے لوگ کہہ رہے ہیں اللہ سب کا جواب دے رہا ہے. ہاں اللہ اللہ ہے. ہم لوگوں کے لیے مشکل پڑ جاتا ہے، ایک ساتھ سارے لوگ سوال پوچھیں کیا ہو جائے گا مول صاحب کا حال؟ ذرا ٹھہرو، ایک ایک سوال ایک وقت میں ایک. ہاں کچھ بانٹتے ہیں تو اس وقت میں کیسا ہوتا ہے، سب جھپٹتے ہیں، اس وقت میں کیا کرتے؟ لائن لگاؤ، سب بند کر دو سب. تو اللہ کے لیے ایسا نہیں ہے. اللہ مخلوق کی طرح نہیں ہے. اللہ ہر آن ہر بندے کے حال سے باخبر ہے، اور کائنات میں ہر بندے کی زندگی میں اللہ کا دخل ہے، تدبیر کر رہا ہے وہ. تو اس کو تدبیر کہتے ہیں کہ ساری کائنات کا نظام چلانا مجموعی طور سے بھی، اور فرد کی زندگی میں ہر چیز اللہ کو معلوم ہے. اسی لیے ہم دعا کرتے ہیں، اللہ کو معلوم ہوتا ہے اور اللہ پھر ہماری دعا کے حساب سے ہمارے ساتھ معاملہ کرتا ہے. ہر آدمی کی زندگی میں اللہ تعالیٰ کے فیصلے نافذ ہوتے ہیں. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یدبر الامر من السماء الى الارض. اللہ تعالیٰ تدبیر کرتا ہے
معاملات کی آسمان سے لے کر زمین تک. یدبر الامر من السماء الى الارض. فیصلے کہاں سے نافذ ہوتے ہیں؟ پارلیمنٹ میں. ہاں بارش ہوگی پارلیمنٹ میں طے ہوگا تو ہوگی، نہیں تو نہیں ہوگی. ہاں اناج اگے گا، طوفان آئے گا، سیلاب آئے گا، کیا حالات، لوگ بیمار آئیں گے، پلیگ آئے گا کہ نہیں آئے گا، کون طے کرتا ہے؟ پارلیمنٹ میں. لوک سبھا، راجیہ سبھا کہاں ہوتا ہے؟ اللہ کے پاس سے ہوتا ہے. اللہ تعالی کی طرف سے فیصلے ہوتے ہیں کہ کیسے حالات آئیں گے. یدبر الامر من السماء الى الارض. آسمان سے لے کے زمین تک تمام امور کے فیصلے کون کرتا ہے؟ بارش ہوگی اوپر سے کہ نہیں، زلزلہ آئے گا نیچے سے کہ نہیں. اور فیصلے کہاں سے نافذ ہوتے ہیں؟ وفی السماء رزقکم وما توعدون. اللہ نے کہا تمہارا رزق آسمان میں ہے، وہاں سے تمہارا رزق زمین پہ ڈالا جاتا ہے. چاہے بارش کی صورت میں دیکھو یا لوح محفوظ میں لکھا ہوا دیکھو، کسی بھی اعتبار سے ہو، رزق کا فیصلہ کہاں سے ہوتا ہے؟ آسمان سے. تو یدبر الامر من السماء الى الارض، یہ سورہ سجدہ کی آیت نمبر 5 ہے. اسی طرح سے اللہ نے فرمایا اللہ الذی خلقکم ثم رزقکم ثم یمیتکم ثم یحییکم. اللہ ہی تو ہے جس نے تم کو پیدا کیا، خلق، ثم رزقکم، پھر تم کو رزق دیا، پیدا کر کے چھوڑ نہیں دیا، کھانے کو ہی نہیں، مر گئے سب. ہاں پیدا تو ہوئے، جان تو آئی، گئی بھی. کیسے؟ کھانے کو ہی نہیں کچھ، پینے کو ہی نہیں کچھ یہاں پہ، اور آکسیجن ہی نہیں. کیسا ہوتا؟ انسان کو حیات دینے کے بعد اللہ تعالیٰ نے اس حیات کی ابتدا کے ساتھ اس حیات کی ارتقاء کا بھی انتظام کیا ہے، اس کی بقا کا بھی انتظام کیا ہے، تاکہ کھاؤ پیو جیو. اللہ نے اس کا بھی انتظام کیا. اللہ نے فرمایا اللہ الذی خلقکم ثم رزقکم، پیدا کرنے کے بعد تمہارے رزق کا بھی انتظام کیا. پھر ثم یمیتکم، اس کے بعد وہ تم کو موت دیتا ہے. ثم یحییکم، پھر تم کو وہ زندہ کرے گا. اللہ پیدا کرنے پر بھی قادر ہے، اللہ تعالیٰ زندگی باقی رکھنے پر بھی قادر ہے، اللہ تعالیٰ زندگی ختم کرنے پر بھی قادر ہے، ختم کر کے واپس زندہ کرنے پر بھی قادر ہے. ساری کیفیات آپ دیکھیے، ابتدا، بقا، انتہا، واپس سے پیدا کرنا. تو یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ اللہ اس پر قادر ہے. اللہ فرماتا ہے هل من شرکائکم من یفعل من ذلکم من شیء، جن کو تم نے شریک بنا رکھا ہے، تمہارے ان شریکوں میں سے کوئی ہے جو ان کاموں میں سے کوئی ایک کام بھی کر سکتا ہے؟ ذالکم، اللہ نے فرمایا سبحانہ وتعالی عما یشرکون، پاک ہے اللہ ان کے شرک سے جس میں یہ لوگ مبتلا ہیں. اللہ کے سوا کوئی کر سکتا نہیں. خالق، رازق اور زندگی اور موت کا مالک، یہ سب کا سب کون کرتا ہے؟ یہ اللہ ہے، یہ اللہ کرتا ہے. اس سورہ روم کی آیت نمبر 40 ہے. اس میں رزق کا تذکرہ بھی اللہ نے کیا ہے جو ربوبیت کے لوازمات میں سے ہے. اسی طرح سے اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَإِن يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ وَإِن يَمْسَسْكَ بِخَيْرٍ فَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ. انسان کی زندگی میں دو طرح کے حالات آتے ہیں. کون سے حالات ہیں وہ؟ ہاں، اچھے حالات اور برے، راحت، تکلیف اور پریشانی، مصیبت اور اس سے نجات، بیماری، شفا، خوشی، غم، راحت، تکلیف، کامیابی، ناکامی. اس طرح کے دونوں قسم کے حالات انسان کی زندگی میں آتے ہیں. دونوں کون لاتا؟ اور ان کو بدلنا بھی کس کے اختیار میں ہے؟ ایک آدمی بری تکلیف میں ہے، پکارتا ہے اللہ کو، اے اللہ تکلیف ہٹا، کل سے برابر پابندی سے نماز پڑھوں گا، اللہ تعالیٰ ہٹا دیتا ہے. ایک آدمی اچھے حالات میں ہے، اللہ تعالیٰ اس کو واپس ہوش میں لانے کے لیے مصیبت ڈالتا، تو اچھے حالات بھی ہٹا کے برے حالات اس پہ ڈالتا. کون کرتا ہے؟ اچھا، اچھے حالات ہٹا کے برے حالات ڈالتا، پھر وہ دعا کرتا، پھر اس برے حالات کو ہٹانے والا کون ہے؟ اللہ ہے. تو ساری کائنات میں حالات کا بدلاؤ اللہ کے حکم سے ہوتا ہے، اصل وہاں سے فیصلہ ہوتا ہے. اللہ فرماتا ہے وَإِن يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ، اگر اللہ تعالیٰ تجھ پہ کوئی تکلیف ڈال دے تو اس کے سوا کوئی نہیں جو اس تکلیف کو ہٹائے.
بابا نہیں ہٹاتے. ہاں بچہ نہیں ہو رہا درگاہ پہ، بیماری ہے درگاہ پہ، فلانی پریشانی ہے، کورٹ میں کیس پھنسا ہوا ہے درگاہ پہ. اللہ نے فرمایا اگر اللہ تعالیٰ تجھ پہ کوئی تکلیف ڈالے تو اللہ کے سوا اس تکلیف کو ہٹانے والا کوئی نہیں ہے. تو کس سے مانگنا چاہیے؟ وَإِن يَمْسَسْكَ بِخَيْرٍ، اور اگر اللہ تجھ پر کوئی خیر ڈالے، اللہ کی طرف سے تجھ کو کوئی خیر آئے، نصیب ہو، فَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، تو اللہ ہر چیز پر قادر ہے. یعنی اللہ ایک جگہ دوسری جگہ کہا فَلَا رَادَّ لِفَضْلِهِ، اللہ کے فضل کو کوئی لوٹا نہیں سکتا. کہ اللہ کی طرف سے کسی کو اگر عزت، نفع، کامیابی اگر ملنے والی ہے، شفا ملنے والی ہے، مخلوق مل کے کرے ہم نہیں چاہتے واپس جاؤ، بھیج سکتے کوئی واپس نہیں. اللہ تعالیٰ چاہیں تو کسی کو کامیاب کرنا سب مل کے ناکام نہیں کر سکتے. اللہ شفا دینا چاہیں سب مل کے اس کو بیمار نہیں کر سکتے. اللہ اگر اس کو بیمار کرنا چاہیں سارے ڈاکٹر مل کے اس کو شفا نہیں دے سکتے. لا شفاء الا شفاؤک، تیری شفا کے سوا کوئی شفا نہیں. اب ادی لے کے یہاں لگا رہا یہاں لگا رہا ہوتا دیکھنے میں بھی اچھا نہیں دکھتا ہو. وہ بھسم کی طرح ہے جو مشرکین کرتے ہیں. اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے. بعض علاقوں میں بچہ نہیں بول رہا، وہ فلانے طوطے بابا کی درگاہ پہ جاتے ہیں، وہ طوطے وہاں پہ رہتے، طوطے کا جھوٹا اس کو کھلاتے ہیں. طوطے کی وہ انسان کی بولی بلوانا ہے کہ طوطے کی طرح ٹیں ٹیں کروانا ہے اس کو. کیا ہے یہ؟ کہاں سے لائیں یہ سب چیزیں؟ خرافات کتنی ہیں آپ دیکھیے مسلمانوں میں. کہ ہمارا بچہ بات نہیں کر رہا تو طوطے کا فلانی درگاہ کے طوطے کا جھوٹا کھلاؤ اس کو تو بات کرنے لگے گا. یعنی باپ بھی اس لائق نہیں، وہ طوطا اتنا، اس کا کیلیبر دیکھو کیا ہے طوطے کا. طوطے کا سٹینڈرڈ اس کی، ہاں کتنا زبردست طوطا ہے وہ. باپ دادا بھی ویسے نہیں، انسان کا بھی نہیں کھلا رہے اس کو، طوطے کا کھلا رہے ہیں اس کو. اللہ ہدایت عطا فرمائے. خرافات جو ہیں جہل کا نتیجہ ہیں. علم اگر انسان کے پاس ہو اور اللہ کی عظمت وہ جانتا ہو تو اس کے لیے یہ ساری خرافات میں واقع ہونے کا موقع نہیں ہوتا ہے. وہ بچتا ہے، اللہ اس کو بچاتا ہے. تو وَإِن يَمْسَسْكَ بِخَيْرٍ فَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، اگر اللہ تجھ کو خیر پہنچانا چاہے تو پھر اللہ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے. اللہ جو چاہے دے سکتا ہے. اس میں اشارہ اس طرف ہے کوئی خیر ایسی نہیں جو اللہ نہیں دے سکتا کہ یہ تو اللہ نہیں دے سکتا ہے تو بابا سے مانگنا پڑے گا. ایسا ہے نہیں ہے. ہاں بعض لوگ کیسا ہے، لاٹری کا ٹکٹ تو اللہ سے نہیں مانگ سکتے نا، نمبر آیا اپنا. ریس کے گھوڑے کا نمبر اللہ سے کیسا مانگنا، غلط کام ہے. دیکھیے یاد رکھیں، بعض لوگ کہتے ہیں کہ لوگ جاتے ہیں بتوں سے مانگتے ہیں ان کو ملتا ہے، اور ہم تو درگاہوں پہ بعض اوقات مسلمان کہتا ہے ہمارے مسائل حل نہیں ہو رہے تھے، ہم درگاہ پہ گئے اور وہاں مانگے ملا. اس کی کیا دلیل ہے کہ انہوں نے دیا اس کی دلیل کیا ہے؟ موٹی مثال ہے، ایک بچہ ہے گھر کے اندر، وہ جا کے دیوار سے مانگے مجھے کھانا چاہیے. گھر کی دیوار ہے بھائی، بچہ ماں سے ناراض ہوا اور جا کے دیوار سے کہا ماں سے نہیں چاہیے مجھ کو، تو کھانا دے. ماں نے سنا اس کو، بھوک لگی اس کو، ماں نے بولا ادھر آ، یہ بیٹھے کھانا دے، کھانا ہے کھا اس کو. اب وہ یہ سمجھنے لگے دیکھو دیوار سے مانگتے ہی ملا. اس دیوار نے ماں کے دل میں ڈالا، بے وقوف ہے کہ نہیں ہوا. تو ماں نے دیکھا اس کو بھوک لگی ہے، دیوار سے مانگ رہا ہے، دینے والی کون ہے؟ ماں ہی ہے. لیکن وہ کیا سمجھ رہا، مانگا کس سے؟ تو یاد رکھیں دینے والا کون ہے؟ اللہ ہی ہے. بتوں سے مانگے، پتھر سے مانگے یا کسی سے بھی مانگے، دینے والا کون ہے؟ اللہ ہے. لیکن یہ کیا اپنی جہالت میں شیطان اس کے دل میں کیا ڈالتا ہے، دیکھ اتنی دعا کیا کہیں نہیں ملا، بابا کے در پہ گیا مانگا، فٹ سے اگلے دن مل گیا. اللہ نے دینا ہی دینا تھا، لیکن شیطان نے آ کے دل میں کیا ڈالا، اب سب طرح ٹرائی کیا نا، ذرا ادھر بھی ایک ٹرائی کر. وہ اللہ کی طرف سے ہی آیا، لیکن تو وہاں گیا اور تیرا عقیدہ غلط ہوا. وہی مسلمان جو کہتا بھائی سب طرف مانگے نہیں ملا، پھر بابا نے دیے نا، گئے تو ہم لوگ وہاں پہ،
اس کو بولے ہاں، اس کا غیر مسلم دوست بولے تو ہمارا بھی تمہارے جیسا ہی ہے، میں بھی سب طرف دیکھا، تمہارے اللہ کو بھی مانگا نہیں دیا، بابا سے بھی مانگا نہیں دیا، دیوی کے پاس گیا میں، ہماری دیوتا سے مانگا انہوں نے دیا، تمہارے یہ بابا بھی نہیں دیے میرے کو، کیا کہے گا؟ وہ بھی مانگنے گا کہ یہ بابا جو نہیں دے سکتے وہ دیوی دیوتا دے سکتے ہیں؟ کیا اب جواب کیا ہے؟ فَبُهِتَ الَّذِي كَفَرَ، کوئی جواب نہیں۔ تو ایک غیر مسلم بھی اس کو ہکا بکا کر سکتا ہے جہل کی وجہ سے، مسلمان رہ کے۔ دینے والا کون ہے؟ اللہ کے سوا کوئی دیتا نہیں، اس کو یاد رکھیں۔ تو یہ تدبیر ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتا ہے یولج اللیل فی النہار ویولج النہار فی اللیل وسخر الشمس والقمر کل یجری لأجل مسمی ذالکم اللہ ربکم لہ الملک والذین تدعون من دونہ ما یملکون من قطمیر۔ سورہ فاطر آیت نمبر 13۔ کیا فرمایا؟ یولج اللیل فی النہار، وہ دن کو داخل کرتا ہے رات میں، رات بڑی ہو جاتی ہے دن چھوٹا، ہاں سردیوں میں رات بڑی ہو رات دن کا ٹائم کدھر چلا گیا؟ رات کے ڈپارٹمنٹ میں، رات کے پاکٹ میں۔ پھر وَيُولِجُ النَّهَارَ فِي اللَّيْلِ، اور دن کو داخل کر دیتا ہے کس میں؟ رات میں، رات کو دن میں، دن کو رات میں۔ تو کبھی دن بڑے ہو جاتے ہیں اور کبھی رات بڑی ہو جاتی ہے۔ وَسَخَّرَ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ، اور اس نے سورج اور چاند کو مسخر کر رکھا ہے، چاند کی برابر منزلیں ہیں اور ہر مہینے میں برابر وہ چھوٹا بڑا بڑا چھوٹا برابر ہو جاتا ہے، سسٹم چلتا رہتا ہے، مہینوں کی گنتی ہی لوگ گنتے ہیں، آج کیلنڈر ہے پہلے نہیں تھے۔ اور سورج ہے برابر اس کے اوقات ہیں، ان اوقات میں سورج غروب ہوتا ہے، حتیٰ کہ بالکل سائنسدانوں نے بنا کے رکھا ہے اسی ٹائم پہ غروب ہوگا، سن سیٹ اور سن رائز۔ یہ کتنی یعنی پابندی کے ساتھ سورج کا طلوع اور غروب ہونا، کس نے پابند بنا رکھا ہے اس کو؟ اللہ نے بنا رکھا ہے، اللہ نے اس کو بنا کے رکھا ہے پابند۔ کائنات کے اندر نظام کا ہونا اس نظام کے بنانے والے کی دلیل ہے، قانون کا ہونا قانون بنانے والے کی دلیل ہے، ان کو پابند کرنا اس کی قدرت اور اس کی حکمت، اس کے علم کی دلیل ہے۔ اور اللہ نے کہا ذالک، اور کل یجری لاجل مسمی، ہر ایک چلا جا رہا ہے ایک مقررہ وقت تک کے لیے۔ وہ وقت کب آنے والا ہے؟ قیامت کا دن، تب تک کے لیے چلتا رہے گا۔ جب قیامت آئے گی سورج الٹا معاملہ ہو جائے گا، مشرق کی بجائے کہاں سے طلوع ہوگا؟ مغرب سے۔ ذالکم اللہ ربکم لہ الملک، یہ ہے تمہارا رب اللہ، ساری بادشاہت اسی کی ہے۔ اور اللہ کے سوا دوسرے کیسے ہیں؟ والذین تدعون من دونہ، اللہ کے سوا جن کو تم پکارتے ہو، جن سے تم دعائیں کرتے ہو، فریاد کرتے ہو، ما یملکون من قطمیر، وہ کھجور کی گٹھلی کے چھلکے کے بھی مالک نہیں۔ باقی چھوڑو، جس کی تم کو ضرورت نہیں اس کے بھی مالک نہیں۔ کھجور کی گٹھلی ہوتی ہے، آپ نے رمضان میں دیکھا ہوگا، اس کے اوپر ایک کیا ہوتی ہے؟ ایک جھلی ہوتی ہے، سفید سا کاغذ کی طرح ہوتا ہے، تو کیا ہے؟ قطمیر۔ اس کے بھی مالک نہیں ہے، یعنی اتنی بھی ان کی ملکیت کائنات میں نہیں، اتنی بھی اتھارٹی ان کے پاس نہیں ہے۔ ساری چیزوں کا مالک کون ہے؟ سورج چاند ستارے رات دن اور سارا نظام، سب کا سب اللہ تعالیٰ اس کا مالک ہے۔ وہ رب ہے، وہ رب ہے جو ساری کائنات کا نظام چلا رہا ہے۔ تو خالق، مالک اور رازق اور تدبیر کرنے والا، یہ کون ہے؟ اللہ ہے۔ بعض مسلمان مانتے ہیں بابا کی نظر کرم ہے ہمارے اوپر، آج کل حالات دکان کے اچھے چل رہے، کولگاؤں والے بابا کا فوٹو جب سے لگا ہے سب صحیح ہو گیا۔ تو اس طرح سے لوگ مانتے ہیں کہ ان سے ہمارے حالات بدلتے ہیں، نہیں، حالات کا بدلنا کس کے حکم سے ہوتا ہے؟ اللہ کے حکم سے۔ کوئی حالات کو بدل سکتا نہیں۔ بعض دیکھیے ملکوں میں جنگیں ہوئی، بعض درگاہوں پہ بھی بم گرے، کیا ہوا؟ ہوئی سیکیورٹی؟ نہیں۔ بچا سکے؟ نہیں، نہ بم روک سکے، نہ ان درگاہوں کو بچا سکے، تو پھر مرید کو بچائیں گے؟ آپ سوچئے، کون؟ اللہ ہی ہے جو شفا دے سکتا ہے، رزق دے سکتا ہے، اولاد دے سکتا ہے، اللہ کے سوا کوئی نہیں دے سکتا ہے۔ بہت سارے درگاہوں کے اوپر بیٹھنے والے
مرید، وہاں پہ آپ دیکھیے ڈبہ رکھا ہوتا ہے چندہ، دور سے چل کے گیا بیچارہ، اس کو کوئی تو بولے وہاں چل وہاں مانگ، بابا بہت بڑے ہیں دینے والے ہیں، تیری دکان نہیں چل رہی نا، ان کی طرف سے ملے گا۔ اب گیا مانگا ہوگا، باہر نکلا وہاں ڈبہ رکھا ہوا ہے درگاہ کا چندہ، میں وہاں سے میرے لیے آیا، اب یہ مجھ سے مانگ رہے ہیں۔ بعض اوقات تو چادر کے نیچے سے ہی بولتا لاؤ۔ تو جب یہ دینے والے ہیں تو ان کے کیا کائے کا چندہ ہے بھائی؟ بولے درگاہ کا تھوڑا ریکنسٹرکشن کر رہے ہیں، اس کے لیے چندے کی ضرورت ہے۔ بابا نہیں دیتے، بابا کیوں نہیں دیتے ہیں؟ وہ مرید کو کیوں ضرورت ہے دوسروں سے لینے کی، مجاور کو کیوں ضرورت ہے دوسروں سے لینے کی؟ جب بابا دیتے ہیں تو مرید مجاور نے بانٹنا چاہیے، آؤ ادھر جلدی آؤ، یہ لو پیسے، یہ لو 500 کے نوٹ، یہ لو گلابی نوٹ، یہ لو نیلے نوٹ، سب کو بانٹنا چاہیے نا۔ کہاں ہیں وہ؟ تو مانگ رہے ہیں۔ یعنی یہ بابا سے مانگیں، اور اس کا اسپیشل سیکرٹری جو بھی مجاور وہاں پہ ہے مین درگاہ کا، وہ پبلک سے مانگ رہا ہے بابا سے مانگنے کی بجائے، اس کو ان سے ہی مانگو ذرا، لیکن ہم کو بھی دو، تم قریب ہے ان کے، بابا اللہ سے قریب ہے، بابا سے تم قریب ہے، تم ہم کو دو، لے کے دو، دیتا ہو تمہارا تم مانگو اور جلدی نکلو یہاں سے، بولتا ہو۔ سوچئے کتنی بڑی جہالت ہے مسلمانوں میں، کہ محتاج سے مانگنا کتنی بڑی محتاجی ہے، یہ جہل کا نتیجہ ہے۔ اہل مکہ بھی ربوبیت کو مانتے تھے، اللہ کو رب ماننا ضروری ہے، کافی نہیں، اس کو یاد رکھیے، اللہ کو رب ماننا ضروری ہے، کافی نہیں۔ خالی رب مان کے توحید ہو گئی پوری؟ نہیں، رب ماننے کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ کو معبود ماننا بھی ضروری ہے، اور صرف اللہ رب ہے اور صرف معبود اللہ ہی ہے، یہ ماننا ضروری ہے۔ عرب کے مشرکین اللہ ہی کو پکارتے تھے مسائل میں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَلَئِن سَأَلْتَهُم مَّنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَسَخَّرَ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ لَيَقُولُنَّ اللَّهُ، اگر اے نبی آپ ان سے پوچھو، ان مشرکین سے، کون ہے جس نے آسمان اور زمین کو پیدا کیا، اور کون ہے جس نے سورج چاند کو مسخر پابند کر رکھا ہے، خالق مدبر کون ہے؟ اگر ان مشرکین سے آپ پوچھو گے، جواب میں کہیں گے لَيَقُولُنَّ اللَّهُ، یقیناً وداؤٹ ڈاؤٹ کون ہے؟ اللہ ہے، ایک دم پکی بات ہے کہ اللہ ہے، ان کو شک بھی نہیں ہے۔ لَيَقُولُنَّ اللَّهُ، وہ کہیں گے اللہ۔ اللہ فرماتا ہے فَأَنَّا يُؤْفَكُونَ، پھر کہاں سے جھوٹ میں پھنسائے جا رہے ہیں، کہاں سے شرک کے جھوٹ میں، شرک کے دلدل میں پھنسائے جا رہے ہیں۔ تو اللہ نے بتلایا کہ مشرکین بھی ان سے اگر پوچھا جاتا کہ خالق اور مدبر کون ہیں، تو کس کا نام لیتے تھے؟ اللہ کا، اپنے بتوں کا نہیں۔ لیکن کیا اس عقیدے نے ان کو بچایا؟ نہیں۔ اللہ کو خالق مان لینے سے، اللہ کو رب مان دے دیں گے، ٹھیک ہے۔ عرب کے مشرکین بھی اللہ رب العالمین کی ربوبیت کا اقرار کرتے تھے، جیسے اللہ نے فرمایا قُل لِمَنِ الْأَرْضُ وَمَنْ فِيهَا إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ، اے نبی آپ ان سے کہیے زمین اور زمین میں جو کچھ ہے کس کا ہے، اگر تم جانتے ہو تو بتاؤ۔ سَيَقُولُونَ لِلَّهِ، وہ جواب میں کہیں گے سب اللہ کا ہے۔ قُلْ أَفَلَا تَذَكَّرُونَ، آپ کہیے تو پھر تم نصیحت کیوں نہیں مانتے، ہوش میں کیوں نہیں آتے، غور کیوں نہیں کرتے۔ قُلْ مَن رَّبُّ السَّمَاوَاتِ السَّبْعِ وَرَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ، آپ دوسرا سوال آپ ان سے پوچھئے کہ کون ہے جو ساتوں آسمانوں کا رب ہے اور عرش عظیم کا بھی رب ہے، کون ہے وہ؟ سَيَقُولُونَ لِلَّهِ، جواب میں کہیں گے اللہ ہی ہے۔ قُلْ أَفَلَا تَتَّقُونَ، آپ کہیے پھر تم ڈرتے کیوں نہیں، شرک کرنے سے ڈرتے کیوں نہیں۔ قُلْ مَن بِيَدِهِ مَلَكُوتُ كُلِّ شَيْءٍ وَهُوَ يُجِيرُ وَلَا يُجَارُ عَلَيْهِ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ، آپ کہیے کہ کون ہے کہ جس کے ہاتھوں میں ہر چیز کے خزانے، ہر چیز کی بادشاہت ہیں، اور وَهُوَ يُجِيرُ وَلَا يُجَارُ عَلَيْهِ، وہ چاہے تو پناہ دے، وہ خود پناہ دیتا ہے لیکن اس کے مقابلے میں کوئی پناہ نہیں دے سکتا ہے، وہ سب کے مقابلے میں بچا سکتا ہے،
اس کے مقابلے میں کوئی بچا نہیں سکتا ہے. کون ہے ایسا؟ ان کنتم تعلمون، اگر جانتے ہو تو بتاؤ. سیقولون للہ، وہ کہیں گے کہ یہ بات اللہ ہی کے لیے خاص ہے. قل فأنا تسحرون، آپ کہیے پھر کہاں سے تم پہ جادو کیا جاتا ہے؟ کسی نے جادو کر دیا ہے تم پہ؟ یہ سب اللہ کے بارے میں مانتے ہو، پھر بھی بتوں کی، لکڑی مٹی پتھر کے بنے ہوئے بتوں کی تم عبادت کرتے ہو؟ یہ سب اللہ کرتا ہے، بتوں کی عبادت کیوں کرتے ہو؟ تو ان آیات میں آپ دیکھیے کہ مشرکین مکہ اللہ کو ساتوں آسمانوں کا رب مانتے تھے. مشرکین مکہ عرش عظیم کا رب اللہ کو مانتے تھے، لات اور عزیٰ کو نہیں. وہ ایک ہی کے لیے خاص مانتے تھے، وہ کون ہے؟ اللہ ہے. اور وہ مانتے تھے کہ ہر چیز کے خزانے، ساری چیزوں کی بادشاہت اللہ کے ہاتھ میں ہے. کسی اور کے ہاتھ میں؟ لات عزیٰ کسی اور کا نام لیا؟ ملکوت کل شیء، تمام ساری بادشاہت کس کے ہاتھ میں ہے؟ ایک اللہ کے ہاتھ میں ہے. کون ہے جو سب کے مقابلے میں پناہ دے سکتا ہے لیکن اس کے مقابلے میں کوئی پناہ نہیں دے سکتا؟ ایسا کون ہے؟ اللہ ہے. آپ سوچئے یہ سب ماننے کے باوجود بھی وہ مسلمان قرار پائے. اللہ کے سوا کوئی رب نہیں، وہ مانتے تھے. خالق وہی ہے، مالک وہی ہے تمام چیزوں کا، اور اس کے مقابلے میں کسی کی نہیں چلتی، اور وہ جو چاہے کر سکتا ہے. یہ سب مان کے بھی وہ مسلمان شمار ہوئے نہیں. معلوم ہے کہ یہ ضروری تو ہے ماننا لیکن کافی نہیں ہے. اسی طرح سے آپ دیکھیں گے کہ وہ کیا شرک تھا جس میں مشرکین مکہ کے مشرکین مبتلا تھے. وہ تھا شرک توسل. اللہ تک ڈائریکٹ نہیں جا سکتے ہیں، لہذا انڈائریکٹ جانے کے لیے ان بتوں کو خوش کرنا ضروری ہے، جو کہ آج بھی بہت سارے مسلمانوں میں پایا جاتا ہے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَيَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَضُرُّهُمْ وَلَا يَنفَعُهُمْ. وہ ایسوں کو پکارتے ہیں اللہ کے سوا، وہ ایسوں کی عبادت کرتے ہیں اللہ کے سوا، مَا لَا يَضُرُّهُمْ وَلَا يَنفَعُهُمْ، جو نہ ان کو نقصان پہنچا سکیں اور نہ ان کو فائدہ پہنچا سکے. اگر ان بتوں کی عبادت نہ کریں تو کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتے، اور اگر ان کی عبادت کریں کچھ بھی فائدہ ہونے والا نہیں ہے. وَيَقُولُونَ هَؤُلَاءِ شُفَعَاؤُنَا عِندَ اللَّهِ. ان کا آفیشیل سٹیٹمنٹ کیا ہے؟ یہ جتنے بھی ہمارے بت ہیں یہ اللہ کے ہاں ہمارے سفارشی ہیں. ان کی حیثیت سفارشی کی ہے، اللہ کے برابر نہیں. وَيَقُولُونَ هَؤُلَاءِ شُفَعَاؤُنَا عِندَ اللَّهِ. جب ان کو سفارشی مان رہے ہیں کس کے پاس؟ تو اللہ کو مان رہے کہ نہیں مان رہے؟ لیکن اللہ کو مان کے بھی مشرک باقی ہیں. ان کو چھوٹا مان رہے ہیں. سفارشی کون ہیں؟ ان کے بت، ان کے معبود. کس کے پاس؟ یعنی اللہ تعالیٰ کے پاس سفارش کریں گے تاکہ اللہ فیصلہ ہمارے لیے اچھا دے. تو اللہ کو فیصلہ دینے والا مان رہے ہیں، ان کو بس سفارش کرنے والا. اس کا یہ مطلب ہے کہ کوئی آدمی مانتا ہے، کوئی ہم ان کو اللہ کے برابر نہیں مانتے. لوگ کیا کہتے ہیں؟ ہم اپنے بزرگوں کو اللہ کے برابر تھوڑی مانتے ہیں. شرک کیسے ہوا؟ اگر برابر مانے تو شرک ہوگا نا. کیا یہ بات صحیح ہے؟ نہیں. کیا مشرکین اپنے بتوں کو اللہ کے برابر مانتے تھے؟ اللہ کے برابر نہیں مانتے تھے. وہ لوگ اللہ تعالیٰ جیسا ان کو نہیں مانتے تھے. یہاں پر آیتیں خود بتا رہی ہیں کہ ان کی حیثیت وہ اللہ کے برابر نہیں مانتے تھے. وَيَقُولُونَ هَؤُلَاءِ شُفَعَاؤُنَا عِندَ اللَّهِ. اللہ فرماتا ہے قُلْ أَتُنَبِّئُونَ اللَّهَ بِمَا لَا يَعْلَمُ فِي السَّمَاوَاتِ وَلَا فِي الْأَرْضِ. اے نبی آپ کہیے کیا تم اللہ کو ایک ایسی بات بتا رہے ہو جس کا وجود اللہ نہ آسمانوں میں جانتا ہے نہ زمین میں؟ کہ اللہ تک پہنچنے کے لیے بھی کچھ ایسے سفارشی ہیں جن کی عبادت کرنی پڑے گی تو اللہ تک پہنچ سکتے ہیں. ایک ایسی چیز ہے جس کا وجود نہ آسمان میں نہ زمین میں، نہ فرشتوں میں کوئی ایسا سفارشی جس کی عبادت کی ضرورت ہو، نہ زمین میں ایسا کوئی بندہ ہے جس کی عبادت کی ضرورت ہو اللہ تک پہنچنے کے لیے. تم اللہ کو ایک ایسی خبر دے رہے ہو جس کو اللہ ہی جانتا نہیں. جب اللہ کسی چیز کو نہیں جانتا ہے تو اس کا وجود ہے؟ اس چیز کا ہی وجود نہیں ہے. سبحانہ و تعالی عما یشرکون. اللہ تعالیٰ پاک ہے اس شرک سے جو یہ اللہ کے ساتھ کر رہے ہیں. یہ سورہ یونس کی آیت نمبر 18 ہے. تو ان کا
قول جس کو قرآن میں ذکر کیا گیا وہ کیا ہے؟ وہ اپنے بتوں کو اللہ کے ہاں سفارشی مانتے تھے، ان کو سفارشی بنا کر ان کی عبادت کرتے تھے، اسی لیے کہا وَيَعْبُدُونَ، وہ عبادت کرتے ہیں۔ تو کسی کو اللہ تک پہنچنے کا وسیلہ مان کر اس کے لیے عبادتی اعمال کا کرنا، یہ مشرکین کا شرک تھا۔ آج بھی بہت سارے مسلمان ایسا کرتے ہیں، درگاہ پہ کندوری کر رہے ہیں، کیوں؟ حالات آج کل اچھے نہیں ہیں، دکان نہیں چل رہی، مکان کا معاملہ ایسا پھنسا ہوا ہے، فلاں چیز، فلاں مسئلہ ہے۔ اللہ تعالیٰ سے ڈائریکٹ دعا، ہم لوگ گناہ گار ہیں، اللہ ہماری سنتا نہیں۔ بابا اللہ کے قریبی ہیں، تو درگاہ پہ اگر ہم یہ کام کریں گے، بابا کے نام سے کندوری کریں گے، تو بابا اللہ کے پاس ہماری سفارش کریں گے، بگڑی بن جائے گی۔ تو یہ جو عقیدہ ہے یہ کس کا ہے؟ آج بہت سارے مسلمانوں کا ہے، جو لا الہ الا اللہ کا اقرار کر رہے ہیں، لیکن وہی شرک ہے جو عرب کے مشرکین کا تھا۔ اسی طرح سے اللہ نے فرمایا والذین اتخذوا من دونه اولیاء ما نعبدهم الا ليقربونا الى الله زلفى، جن لوگوں نے اللہ کے سوا اوروں کو کارساز بنا رکھا ہے، ان کا کہنا یہ ہے کہ ہم ان کی عبادت صرف اس لیے کرتے ہیں کہ یہ ہمیں اللہ سے کچھ اور قریب کریں۔ یہ بھی ان کا سٹیٹمنٹ ہے۔ کیوں کرتے؟ اس لیے کرتے ہیں کہ یہ جو ہمارے بت ہیں ان کی عبادت کیوں کرتے ہیں؟ یہ کیا کریں ہمیں؟ نیت کتنی اچھی ہے، کیا نیت ہے؟ کس کے قریب ہونا ہے؟ اللہ کے قریب ہونا غلط نیت ہے، تو پھر عمل کیسے غلط ہوا؟ بعض لوگ کیا، ہماری نیت صحیح ہے، نیت صحیح ہے لیکن کام بھی صحیح ہونا چاہیے۔ اللہ کا قرب حاصل کرنے کے لیے ایسا ذریعہ استعمال کرنا جو اللہ کو ناپسند ہے جائز نہیں ہے، بلکہ وہ ذریعہ کیا؟ اللہ سے قریب کرنے والا کہ دور کرنے والا ہے۔ شیطان کا یہی حربہ ہوتا ہے، اللہ سے دور کرنے والی چیز کو اللہ سے قریب کرنے کا ذریعہ بتاتا ہے اور دھوکہ دیتا ہے۔ تو کہا کہ جن لوگوں نے اللہ کے سوا دوسروں کو اپنا کارساز بنا رکھا ہے، وہ کہتے ہیں کہ ہم ان کی عبادت تو صرف اس لیے کرتے ہیں کہ یہ ہمیں اللہ سے کچھ اور قریب کریں۔ تو ان بتوں کی حیثیت ان کے یہاں تھی اللہ تک پہنچانے والے۔ پہنچنا کس تک تھا ان کو؟ تو اللہ کو بڑا مانتے تھے وہ، اور ان کو چھوٹا مانتے تھے۔ یہ پہنچانے والے ہیں، پہنچنا اللہ تک ہم کو ہے۔ اللہ کو بڑا مانتے تھے، ان کو چھوٹا۔ معلوم یہ ہوا کہ اگر ایک انسان بتوں کو، بزرگوں کو، انبیاء کو، صالحین کو، فرشتوں کو اللہ کے برابر نہ بھی مانے تب بھی وہ مشرک ہو سکتا ہے۔ کیسے؟ اللہ کے حق میں ان کو برابر مانے۔ دیکھیے دو چیزیں ہیں، یاد رکھیے جو بول رہا ہوں ابھی میں۔ ایک ہے اللہ کے مرتبے اور مقام میں برابر کرنا، دوسرا ہے اللہ کے حق میں برابر کرنا۔ انسانیت کی اکثریت اللہ کے مقام میں اپنے بتوں کو، بزرگوں کو برابر نہیں کرتی۔ جتنا بڑا اللہ ہے اتنے بڑے یہ بھی، بولتا ہے کوئی ایسا نہیں۔ لیکن اللہ کی بھی عبادت اور ان کی بھی عبادت، اللہ کے نام سے بھی قربانی اور بابا کے نام سے بھی قربانی۔ قربانی کس کا حق ہے؟ عبادت کس کا حق ہے؟ اللہ کا۔ اس حق میں ان کو برابر کر دیا۔ تو حق میں برابر کیا، مرتبے میں نہیں، تب بھی شرک ہوتا ہے۔ چاہے وہ آدمی چھوٹا مانے، اللہ بڑا، یہ چھوٹے، لیکن عبادت ان کی بھی کی اور اللہ کی بھی۔ اب کیا کر دیا؟ برابر۔ کس چیز میں؟ عبادت میں۔ تو اللہ کے حق میں برابر کیا، اس کو شرک کہتے ہیں، چاہے مقام میں برابر نہ کرے۔ مقام میں برابر کرنا بھی شرک ہے، لیکن مقام میں برابر نہیں کیا، حق میں برابر کیا۔ اللہ بھی عبادت کا حقدار، بابا بھی عبادت کے حقدار، اللہ کے بھی نام کی نظر، بابا کے بھی نام کی نظر، اللہ کے نام کی بھی قربانی، بابا کے نام کی بھی قربانی، اللہ کے نام کی بھی نماز، صلاۃ غوثیہ، بابا کے بھی نام کی نماز۔ تو یہ کیا ہو گیا؟ یہ شرک ہوا۔ اب اس نے اللہ کے برابر کر دیا، استحقاق میں، مقام میں نہیں۔ تو مشرکین اللہ کے حق میں اپنے بتوں کو برابر کرتے تھے، نہ کہ مقام کے اعتبار سے۔ تو ایسا اگر کوئی کرتا ہے یہ سمجھ کے کہ اللہ بڑا ہے، پہنچنا اللہ تک ہی ہے، ان کے تھرو پہنچنا ہے، ہم کو ان کے ذریعے پہنچنا ہے، تو وہ ذریعہ جو بناتا ہے آدمی،
اس طور پر شرک کرنا بھی انسان کو مومن کی بجائے مشرک بنا دیتا ہے. سمجھ میں آئی بات؟ یاد رہے گا. توحید الوہیت کیا ہے؟ اب دوسری جو صورت ہے، دوسری جو قسم ہے توحید کی، وہ کیا ہے؟ توحید الوہیت. اس کا دوسرا نام کیا ہے؟ توحید عبادت. اللہ کی عبادت میں توحید کا اہتمام کرنا. سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ عبادت ہی وہ غرض ہے جس کے لیے اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو اور جنات کو پیدا کیا ہے. یہ ہماری تخلیق کا مقصد ہے. اللہ نے فرمایا وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، میں نے جنات اور انسانوں کو صرف اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے. یعبدون لیعبدونی، تاکہ وہ میری عبادت کریں، کسی اور کی نہیں. یعنی یہاں یہ مطلب نہیں ہے تجارت چھوڑو، کام کاج چھوڑو، کھانا پینا سب چھوڑ دو، خالی عبادت کرو، یہ مراد نہیں ہے. یہاں مراد کیا ہے؟ میں نے جنات اور انسانوں کو صرف اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے، کسی اور کی عبادت کے لیے نہیں. تو یہاں پر یہ معنی ہے کہ توحید کے لیے پیدا کیا ہے. تو وما خلق، اسی لیے ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ نے اس آیت کی تفسیر میں کیا کہا؟ لیوحدون، تاکہ وہ میری توحید کا اہتمام کریں، تاکہ وہ میری توحید کا اہتمام کریں. کس نے کہا یہ؟ عبداللہ ابن عباس. تو انسان کی تخلیق کا مقصد کیا ہے؟ صرف اور صرف اللہ کی عبادت. اگر وہ اللہ کی عبادت میں شریک کرتا ہے تو اپنی پیدائش کے مقصد ہی کو اس نے کیا کر دیا؟ برباد کر دیا ہے. ایسا انسان سب سے زیادہ ناکام ہے. عبادت کی تعریف کیا ہے؟ عبادت کی ڈیفینیشن، اس کی تعریف کے بارے میں ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں العبادت اسم جامع لکل ما يحبه اللہ ویرضاہ من الاقوال والاعمال الظاہرہ والباطنہ. عبادت ایک جامع لفظ ہے جس میں ہر وہ چیز شامل ہے جس کو اللہ تعالیٰ پسند کرتا ہے اور جس سے راضی ہوتا ہے. وہ تمام اعمال جن کے بارے میں اللہ نے بتایا کہ اللہ کو یہ پسند ہے، وہ ساری عبادت ہے. وہ تمام اعمال جن پر اللہ نے راضی ہونے کا وعدہ کیا، وہ سارے عبادات ہیں. من الاقوال والاعمال، چاہے وہ زبان سے بولنے والے اقوال ہوں جیسے ذکر ہے، تلاوت ہے، یا اعمال ہو جن کو آدمی کرتا ہے، اعمال. الظاہرہ والباطنہ، چاہے وہ اعمال ظاہرہ ہوں یا باطنہ ہوں. یعنی چاہے وہ اعمال جسم سے کیے جائیں جیسے رکوع، سجدہ، طواف، سعی، یا پھر باطنی اعمال ہوں، اللہ سے محبت، اللہ کا خوف، اللہ کی تعظیم، اللہ پر توکل، اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع، اللہ سے امید. جو قلبی اعمال ہوں یا بدنی یا پھر اقوال ہوں، یہ سارے کے سارے کس میں آتے ہیں؟ عبادت میں آتے ہیں. ہر وہ چیز جس سے اللہ راضی ہوتا ہے، جس کو اللہ پسند کرتا ہے، ساری چیزیں عبادات میں آتی ہیں. تو لہٰذا عبادت کی یہ تعریف ہے. الہ کے کیا معنی ہیں؟ الہ کے معنی ہیں جس کی عبادت کی جائے. لیکن چونکہ اللہ تعالیٰ کے علاوہ جتنے ہیں وہ سب جھوٹے معبود ہیں، وہ حق رکھتے معبود بننے کا نہیں. کس کا حق ہے عبادت؟ صرف اور صرف اللہ کا. اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتا ہے وَمَا أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ مِن رَسُولٍ إِلَّا نُوحِي إِلَيْهِ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنَا فَاعْبُدُونِ. اور ہم نے اے نبی آپ سے پہلے جو بھی رسول بھیجا اس کی طرف یہ پیغام، یہ وحی ضرور کی، یہ پیغام ضرور بھیجا کہ انہ لا الہ الا انا، کہ میرے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، میرے سوا کوئی الہ نہیں. فاعبدون، تو تم میری ہی عبادت کرو. الہ معبود کو کہتے ہیں. جب میرے سوا کوئی الہ نہیں ہے تو تم عبادت بھی میری کرو. اس سے ایک بات یہ معلوم ہوتی ہے کہ لا الہ الا اللہ کا تقاضا یہ ہے کہ ایک انسان صرف اور صرف اللہ کی عبادت کرے. لا الہ الا اللہ کا مطالبہ کیا ہے؟ جو آدمی اس کلمے کو زبان سے کہے اور مان لے، اب اس پر ایک قانون نافذ ہوتا ہے، ایک ڈیمانڈ اس سے ہے. کیا ہے وہ زندگی بھر اللہ ہی کو معبود مانے گا، کسی اور کو نہیں، اور اللہ کی عبادت کا اہتمام کرے گا اور اللہ کے ساتھ کسی کو شریک
نہیں کرے گا۔ لا الہ الا اللہ کا تقاضا ہے یہ کہ وہ اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہ کرے۔ یہ سورہ الانبیاء کی آیت نمبر 25 ہے۔ اسی طرح سے عبادت اللہ کی کریں آدمی، لیکن اللہ کے ساتھ دوسرے کی عبادت کریں، اپنی عبادات میں غیر اللہ کی عبادت کو شامل کریں تو عبادت ضائع ہو جاتی، بلکہ وہ آدمی اسلام سے خارج ہو جاتا ہے۔ اللہ نے قرآن کریم میں فرمایا وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا، اللہ کی عبادت کرو، اس پہ بات ختم ہو گئی؟ نہیں، وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا، اللہ کے ساتھ کسی چیز کو شریک مت کرو، اللہ کی عبادت میں، اللہ کی ربوبیت میں، اللہ کے اسماء صفات میں اللہ کی عبادت کرو اور اللہ کے ساتھ کسی چیز کو بھی شریک مت کرو۔ جتنا اللہ کی عبادت کرنا ضروری ہے اتنا ہی شرک سے بچنا ضروری ہے۔ اللہ کی عبادت کرنا ضروری ہے، اللہ کے ساتھ شرک کرنے سے بچنا بھی ضروری ہے۔ اس سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ عبادت وہی مقبول ہے جو شرک سے پاک ہو۔ وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا، دونوں کو جوڑ کے بیان کیا اللہ نے کہ اللہ کی عبادت کرو اور اللہ کی عبادت میں کسی کو شریک مت کرو۔ تو عبادت کیا لیکن شرک والی کیا تو اللہ قبول کرے گا؟ اور وہ آدمی بول سکتا ہے اللہ کی عبادت کیا نا میں نے، بول سکتا ہے؟ کیونکہ آپ دیکھیے قرآن میں اللہ نے کیا فرمایا، قُلْ يَا أَيُّهَا الْكَافِرُونَ لَا أَعْبُدُ مَا تَعْبُدُونَ وَلَا أَنْتُمْ عابدون ما اعبد، کہا کہ تم اس کی عبادت کرتے نہیں جس کی میں کرتا ہوں۔ حالانکہ مشرکین اللہ کو معبود مانتے تھے کہ نہیں؟ اللہم لبیک لا شریک لک لبیک بولتے تھے وہ لوگ، الا شریکا ہوا لک تملک ہوا ما ملک، ہاں مگر تیرا جو شریک ہے وہ ہے لیکن تو اس کا مالک ہے، اور وہ جس کا مالک ہے اس کا بھی تو مالک ہے۔ وہ اللہ کے بارے میں ایسا مانتے تھے۔ تو اللہ رب العالمین کی عبادت جو شرک سے پاک نہ ہو وہ اللہ کی عبادت نہیں ہے۔ ایسا آدمی جو شرک والی عبادت کرتا ہو وہ سرے سے اللہ کی عبادت نہیں کر رہا ہے۔ کیوں؟ اللہ کو ایسی عبادت چاہیے جو شرک سے پاک ہو۔ اسی لیے علماء نے کہا پانچویں چیز کہ ہر مسلمان کے لیے، ہر بندے کے لیے ضروری ہے کہ وہ دو چیزوں کو جمع کرے، ایک ہے اقرار اور دوسرے ہے انکار۔ اللہ کے معبود ہونے کا اقرار اور اللہ کے سوا سب کے معبود ہونے کا انکار۔ جب تک کہ دو جمع نہیں کرتا ہے توحید صحیح نہیں ہوتی ہے۔ اس تعلق سے قرآن کریم میں اور احادیث میں ہم غور کریں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من قال لا الہ الا اللہ وکفر بما یعبد من دون اللہ حرم مالہ ودمہ وحسابہ علی اللہ۔ امام مسلم نے اس کو روایت کیا ہے۔ کیا ہے؟ من قال لا الہ الا اللہ، جس نے لا الہ الا اللہ کہا، اقرار کیا، اس کا قول اس کی زبان سے نکلا، وَكَفَرَ بِمَا يُعْبَدُ مِن دُونِ اللَّهِ، اور اللہ کے سوا جن جن کی عبادت کی جاتی ہے ان کی عبادت کا انکار کیا، حرم مالہ ودمہ، اس کا مال اور اس کا خون دونوں حرام ہیں۔ نہ اس کا مال چھین سکتے ہیں مال غنیمت کے طور پر، نہ اس کو قتل کر سکتے ہیں مشرک اور کافر کے طور پر۔ حرم مالہ ودمہ وحسابہ علی اللہ، اور اس کا حساب اللہ کے ذمے ہے کہ اس نے کلمہ سچے دل سے پڑھا یا جان بچانے کے لیے جھوٹ طور پر پڑھا، اس کا حساب اللہ کے ذمے ہے۔ لیکن زبان سے بولا نا، ہاں، لیکن بتوں کو مانتے ہوئے بولا، شرک کو تسلیم کرتے ہوئے بولا نہیں، اللہ کو مانا معبود، اللہ کے سوا سارے معبود کا انکار بھی کیا، تب جا کے اس کا کلمہ مقبول ہے۔ صرف زبان سے کلمے کا اقرار کافی ہوتا تو اگلا جملہ نہیں آتا۔ وہ اگلا جملہ کیا ہے؟ اللہ کے سوا جن کو پوجا جاتا ہے ان کا بھی انکار کرے۔ غیر اللہ کا انکار کیے بغیر لا الہ الا اللہ مقبول نہیں ہوتا ہے۔ تو لا الہ الا اللہ میں خود دو چیزیں ہیں۔ کیا ہیں؟ لا الہ الا اللہ، ایک ہے نفی، دوسرے ہیں اثبات، ایک ہے انکار، دوسرے ہیں
اقرار. انکار کس کا ہے؟ سب کا. انکار کس کا ہے؟ کوئی معبود نہیں. ایسا ہے؟ ایسا ہی ہے نا. ہاں، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، یعنی اللہ کے سوا جتنوں کی عبادت کی جاتی ہے ان سب کا اقرار کے انکار؟ انکار. اور اللہ کا اقرار. کس چیز کا؟ کہ اللہ معبود ہے. تو اللہ کے سوا جتنے ہیں وہ معبود نہیں. لا الہ میں ان کا انکار ہے، الا اللہ میں اللہ کا اقرار ہے. جیسے قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا فَمَن يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ وَيُؤْمِن بِاللَّهِ فَقَدِ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَى لَا انفصام لَهَا. جو طاغوت کا انکار کریں اور اللہ تعالیٰ پر ایمان لائے. تو انکار کس کا کر رہا ہے؟ سب کا کیا؟ صرف طاغوت کا. طاغوت کس کو کہتے ہیں؟ جس کی اللہ کے سوا عبادت کی جائے اور وہ اس پر راضی ہو. جس کی اللہ کے سوا عبادت کی جائے اور وہ اس پر راضی ہو، اس کو کیا کہتے ہیں؟ طاغوت. تو جس نے کس کا انکار کیا؟ طاغوت کا. اور ایمان کس پہ لایا؟ اللہ پر. ایک میں ہے انکار کفر اور ایک میں ہے ایمان. طاغوت کا انکار، اللہ کا اقرار، یہ دونوں جمع کریں گے فقد استمسک بالعروۃ الوثقى لا انفصام لها. اس نے ایک مضبوط کڑا تھام لیا ہے جو کبھی ٹوٹنے والا نہیں. اس سورۃ البقرہ میں اللہ نے فرمایا ہے. اسی طرح کہا والذین اجتنبوا الطاغوت ان يعبدوها وانابوا الى الله لهم البشرى. والذین اجتنبوا الطاغوت ان يعبدوها، جو اس بات سے بچتے رہیں کہ طاغوت کی عبادت کریں. کس کی عبادت کریں؟ اس سے کیا کرتے رہیں؟ بچتے رہے. یعنی طاغوت کی عبادت سے بچتے رہے. وَأَنَابُوا إِلَى اللَّهِ، اور اللہ کی طرف رجوع کیا، اللہ کی طرف پلٹے، یعنی اللہ کی عبادت کی طرف پلٹے. طاغوت کی عبادت سے بچے اور کس کی عبادت کی؟ لہم البشرا، خوشخبری انہی کے لیے ہے. لیکن اگر طاغوت کی بھی عبادت کی اور اللہ کی بھی کی، یا اللہ کی عبادت کی طاغوت کا انکار نہیں کیا، وہ بھی چلتا. جیسے کوئی آدمی کہے ٹھیک ہے ہم لوگ اللہ کی عبادت کرتے، وہ ان کی مرضی بتوں کی عبادت کرتے، وہ بھی ٹھیک ہے ان کی جگہ، ہم بھی ٹھیک ہے اپنی جگہ. اب صحیح ہے یہ؟ بھائی ہم نہیں کرتے ہیں اللہ کے سوا کسی اور کی عبادت، لیکن وہ اپنی جگہ کرتے ہیں، وہ بھی ٹھیک ہے. ہر ایک کی مرضی بھائی. لکم دینکم ولی دین. یہ آیت اس بارے میں ہے، یہ بیزاری کی آیت ہے. جاؤ تم کو جو جی میں آئے کرو، تمہارے لیے تمہارا دین ہے، میں اس پہ نہیں آ سکتا، میرے لیے میرا دین ہے. وہ اجازت نہیں ہے، وہ سینکشن نہیں ہو رہا ان کا دین. وہ برات کا کریمہ ہے. تم کو جو جی میں آئے کرو. جیسا انسان کہتا میں تو یہی کروں گا، تم کو جو جی میں آئے کرو. وہ ایسا جملہ ہے وہ لکم دینکم ولی دین. تو کوئی آدمی اگر یہ کہتا ہے کہ دوسرے اگر اللہ کے سوا دوسروں کی عبادت کرتے ہیں، چلتا ہے. انکار کیا اس نے؟ کیا کہ نہیں کیا؟ نہیں کیا اس نے ان کا انکار. اس نے بولنا چاہیے تھا وہ جو کر رہے وہ صحیح نہیں ہے. اللہ کے سوا دوسروں کی عبادت صحیح نہیں ہے. جب تک کہ یہ نہیں مانتا ہے وہ مسلمان نہیں ہوتا ہے. جو آدمی یہ کہے دوسرے جو بتوں کی عبادت کر رہے ہیں ان کی جگہ وہ صحیح ہے، اس کی جگہ یہ غلط ہے. سمجھ میں آئی بات؟ اگر کوئی کہتا ہے وہ ان کی جگہ صحیح ہے تو اس کی جگہ کیا ہو گیا؟ غلط ہو گیا ہے، کیونکہ اس نے طاغوت کا انکار نہیں کیا. یاد رکھیں اس کو. بہت سارے سیاست کے میدان میں وہ اپنی جگہ، ہم اپنی جگہ، سب اپنی جگہ. سب راستے کدھر جاتے؟ صوفی. بعض لوگوں نے کیا کہا؟ سارے راستے کدھر جاتے؟ یہاں سے آؤ، وہاں سے آؤ، یمن سے آؤ، ادھر سے آؤ، عراق سے آؤ. سارے راستے مکہ کو جاتے ہیں. صحیح کہ نہیں؟ نہیں جاتے مکہ کو. کہاں سے؟ انڈیا سے ہی جاتے سب. سارے راستے کہاں جاتے ہیں؟ مکہ جانے والے کئی راستے ہیں، لیکن جنت جانے والا تو مکہ کون جا رہا ہے؟ جنت کی بات چل رہی ہے یہاں پہ. مکہ کے لیے کئی راستے ہیں، بالکل صحیح ہے. یمن سے بھی آؤ، عراق سے آؤ، انڈیا سے آؤ، ہاں امریکہ سے آؤ. مکہ جانے کے لیے کئی راستے ہیں، لیکن بات مکہ کی ہو رہی نہیں. بات کہاں کی ہو رہی ہے؟
وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِ مُسْتَقِيمًا، جنت جانے کے لیے کتنے راستے ہیں؟ اور وہ توحید ہے، توحید کے سوا اور کوئی راستہ نہیں، یاد رکھیں اس بات کو۔ آخری قسم ہماری ہے، انشاءاللہ وقت ہے نا، گنجائش ہے، آخری قسم توحید کی ہے توحید اسماء و صفات، اللہ کے ناموں اور اس کی صفات کی توحید۔ نام کی جمع اسماء، اسم کی جمع اسماء ہے، اور صفت کی جگہ صفات ہے، جمع صفات ہے۔ شیخ عثیمین فرماتے ہیں وَأَمَّا تَوْحِيدُ الْأَسْمَاءِ وَالصِّفَاتِ، جہاں تک کہ توحید اسماء و صفات کا تعلق ہے، فَهُوَ إِفْرَادُ اللَّهِ تَبَارَكَ وَتَعَالَى بِأَسْمَائِهِ وَصِفَاتِهِ، اللہ کے اسماء ناموں اور اس کی صفات میں اس کو منفرد ماننے کا نام ہے۔ کوئی آپ سے پوچھے توحید اسماء و صفات کیا ہے؟ اللہ اپنے اسماء و صفات میں منفرد ہے، اللہ جیسا کوئی نہیں، نہ اس کے ناموں میں نہ اس کی صفات میں۔ بحیث یؤمن العبد بما اثبت اللہ لنفسہ فی کتابہ او اثبتہ لہ رسولہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس اعتبار سے کہ جو اللہ کے نام اور اس کی صفات اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں بیان کی ہیں یا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے احادیث میں بیان کی ہیں، ان اسماء و صفات میں اللہ کو منفرد ماننا۔ اپنی طرف سے کوئی صفت اللہ کو دے سکتے؟ اپنی طرف سے اللہ کو کوئی نام دے سکتے؟ نہیں۔ اللہ کے وہ نام اور وہ صفات جو قرآن و سنت میں آئے ہیں ان میں اللہ کو منفرد ماننا، یاد رکھیں گے اس کو، اللہ کے وہ نام جو قرآن و سنت میں، ان میں اللہ کو منفرد ماننا، یونیک ماننا، سب سے الگ ماننا۔ اور کہتے ہیں من الاسماء والصفات علی الوجہ الذی اراد اللہ ورسولہ صلی اللہ علیہ وسلم وعلی الوجہ اللائق بہ، اس طور پر جو اللہ کی اس میں مراد ہے، رسول کی اس میں مراد ہے، یعنی اللہ تعالیٰ نے اس سے کیا بتانا چاہا اس کو ماننا، یہ نہیں کہ اپنی عقل سے کچھ بھی دوسرا مطلب لینا۔ مطلب کون سا لینا پڑے گا؟ جیسے کوئی کہے اللہ تعالیٰ سنتا ہے، قرآن میں ہے سمیع ہے، اب آدمی کہے سننے کے لیے تو کان چاہیے، تو اللہ تعالیٰ سنتا ہے کا مطلب کیا ہے؟ اللہ جانتا ہے، کیا ایسا ہی ہوگا کہ نہیں؟ کچھ لوگ سوچ رہے ہیں دیکھیں میٹنگ میں کیا طے ہوتا۔ ہاں بول کے بھی نہیں پھنسنا، نہ بول کے بھی نہیں پھنسنا۔ اللہ تعالیٰ سنتا ہے یہ الگ ہے، اللہ تعالیٰ دیکھتا ہے یہ الگ ہے، اللہ تعالیٰ جانتا ہے یہ الگ ہے۔ اللہ تعالیٰ سنتا بھی ہے، دیکھتا بھی ہے، جانتا بھی ہے۔ بھئی ایک آدمی ہوتا ہے وہ بہرا ہوتا ہے، سائن لینگویج سے معلوم ہو جاتا اس کو کیا بولنا چاہ رہے، جانتا ہے لیکن سنتا نہیں۔ اور ایک اندھا ہے، بریل ہے، پڑھا لیکن آنکھ سے دیکھا اس نے نہیں، ہاتھ سے چھوا کتنے نوٹ ہیں برابر پہچانا، ڈالر کیسے برابر پہچانا، ہاتھ سے پہچانتا ہے، جانتا ہے لیکن دیکھتا نہیں۔ تو یہ دونوں کمیاں ہیں نا، اللہ تعالیٰ سنتا بھی ہے، دیکھتا بھی ہے اور جانتا بھی ہے۔ ہم اللہ کے لیے تینوں صفات مانتے ہیں اس معنی میں جو ان میں ہے، نہ کہ ان معنی میں جو ہم اپنی طرف سے طے کریں۔ سمجھ میں آئی بات؟ تو کہتے ہیں کہ اس مراد سے جو اللہ اور اس کے رسول کی مراد ہے اور اس طور پر جو اللہ کی شان کے لائق ہے۔ جیسے سنتا ہے، ہم سنتے کہ نہیں سنتے؟ اللہ سنتا کہ نہیں سنتا؟ اللہ بھی سنتا ہے، ہم بھی سنتے، لیکن ہم خراٹے لے رہے ہیں اور گھر میں ہمارے خلاف پلاننگ ہو رہی بیوی اور بچوں کی۔ سنتا ہے آدمی؟ نہیں سنتا ہے، سویا ہوا ہے اور باتیں چل رہی لیکن نہیں سن پاتا ہے وہ۔ یا آدمی دوسرے کمرے میں بیٹھا ہوا ہے اور لوگ دور بیٹھ کے باتیں کر رہے ہیں، سنتا ہو؟ اس کے سننے میں کیا ہے؟ نقص ہے۔ دیکھتا ہے بہت دور سے، اس کو دکھائی دے رہا ہے کیا لکھا ہوا ہے بورڈ پہ؟ نہیں، چشمے کے بغیر نہیں دکھتا اس کو، بلکہ اخبار بھی نہیں دکھتا۔ تو دیکھنا بھی اس کا کیسا ہے؟ ناقص۔ سننا بھی کیسا ہے اس کا؟ ناقص۔ لیکن اللہ رب العالمین کی ساری صفات، ان میں کوئی کمی ہے؟ وہ بندے کی طرح نہیں ہے، ناقص۔ وہ کیسی ہے؟ اللہ کی شان کے لائق ہے۔ اللہ کی ہر صفت اللہ کی شان کے لائق ہے، اس میں کوئی عیب نہیں، وہ کمال درجے والی ہے۔ تو مراد اللہ اور اس کے رسول کی اور لائق اللہ کی شان کے،
اس طرح اللہ کے بارے میں ماننا، من غیر اثبات مثیل لہ، اس طور پر ماننا کہ اللہ تعالیٰ کے لیے کوئی مثیل نہ مانا جائے، یعنی اللہ کی صفات میں کسی بندے کو اس کی طرح نہ مانا جائے، نہ اللہ کو کسی بندے کی طرح مانا جائے، لأن اثبات المثیل للہ تعالی شرک بہ، اس لیے کہ اللہ کی طرح کسی کو ماننا یہ اللہ کے ساتھ کیا ہے؟ شرک ہے۔ کہیں سے بھی پکارو اللہ سنتا کہ نہیں؟ اور بابا، اب اگر کوئی آدمی یہ مانتا ہے کہ کہیں سے بھی پکارو یا غوث المدد، وہ سنتے ہیں اور مدد کرتے ہیں، اس نے اس صفت میں، کون سی صفت میں؟ سننے کی صفت میں، سننے کی صفت میں کس کو شریک کر دیا اللہ کے ساتھ؟ فلاں بزرگ کو، تو اللہ کی صفت میں شریک کر دیا۔ میں دور نزدیک کی بات نہیں کر رہا ہوں، اس قید کے ساتھ بیان نہیں کر رہا ہوں، کہیں سے بھی پکاریں اللہ سنتا کہ نہیں؟ اور یہ صفت کس کی ہے؟ اللہ کی ہے۔ اور اللہ کے ساتھ دوسرے کو اگر اس میں شریک کرے تو اس نے کیا کیا؟ شرک کیا۔ بندہ رات دن کسی بھی ملک میں کہیں بھی ہو، اللہ اس کو دیکھتا کہ نہیں؟ بابا کی نظر میں ہے تو، کہیں بھی جائے تو، ہاں بابا کی نگاہوں میں ہے تو، نظر کرم بابا کی ہمارے اوپر ہے۔ یہ کیا ہے؟ اللہ کی طرح مانا کہ جیسے اللہ ہر حال میں بندے کو دیکھ رہا ہے، ہر آن دیکھ رہا ہے، بابا بھی دیکھ رہے ہیں، تو یہ کس کی طرح مانا؟ اللہ کی طرح بابا کو مانا۔ یہ کیا ہے؟ اللہ کی صفت بصارت، اللہ دیکھنے میں کیا ہے؟ بصیر ہے، وہ السمیع البصیر، تو اللہ کی طرح مانا کہ اللہ بصیر ہے تو یہ بابا بھی اسی طرح بصیر ہے۔ یاد رکھیں یہ سب کیا اللہ کے ساتھ میں شرک ہے۔ اس تعلق سے دلیلیں کیا ہیں اور اس میں انحراف کیا ہم دیکھتے ہیں، باقی دلائل تو آپ دیکھ لیں گے، جو ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کا قول ہے اس کو میں ڈراپ کر رہا ہوں، آپ اس کو پڑھ لیں، جو اسی بات کی وضاحت انہوں نے کی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں فرمایا لیس کمثلہ شیء وہو السمیع البصیر، یہ آیت اصل الاصول ہے اسماء و صفات میں، سورہ شورى کی آیت ہے۔ اللہ نے کیا فرمایا؟ لیس کمثلہ شیء، اللہ کی طرح کوئی چیز نہیں، اللہ کی طرح کچھ بھی نہیں، وہو السمیع البصیر، اللہ تعالیٰ سننے والا دیکھنے والا ہے۔ اس میں اللہ نے انکار بھی کیا اور اقرار بھی کیا۔ انکار کس چیز کا کیا؟ اللہ کی طرح کوئی نہیں، لیکن اقرار کیا اللہ سنتا ہے اور اللہ دیکھتا ہے۔ ہم سنتے دیکھتے کہ نہیں؟ نہیں نا، ہاں ہم سنتے بھی ہیں دیکھتے بھی ہیں، اور آدمی کہتے کو ہم بھی سنتے دیکھتے، اللہ بھی سنتا دیکھتا، تو برابر ہوئے نا؟ ہوئے۔ اللہ نے اس سے پہلے کیا کہا؟ اس کی طرح کوئی، تم بھی سنتے ہو اللہ بھی سنتا ہے، لیکن تم اللہ کی طرح نہیں سن سکتے۔ اللہ تم بھی دیکھتے ہو اللہ بھی دیکھتا ہے، لیکن صرف دیکھنے کے لفظ میں اشتراک سے صفات دونوں، مماثلت دونوں میں پیدا ہوتی ہے؟ نہیں۔ اللہ تعالیٰ تم جیسا سنتے ہو اس میں نقص ہے، اللہ کی طرح تم سنتے ہو، اللہ کی طرح تم دیکھتے ہو نہیں، تو اللہ کی کسی صفت میں اللہ کے ساتھ کوئی شریک نہیں، اور اللہ تعالیٰ سنتا ہے دیکھتا ہے، تو اللہ کی صفات کو مانا جائے ایک۔ دوسرے، اللہ تعالیٰ کی صفات میں اللہ کے مثل کسی کو نہیں مانا جائے۔ سمجھ میں آئی بات؟ اللہ کے اسماء و صفات کو مانا جائے، لیکن ان میں اللہ کے مثل کسی کو نہیں مانا جائے۔ ایک مانا جائے، دوسرا نہیں مانا جائے۔ کیا مانا جائے؟ اللہ کو مانا جائے، ہاں اللہ کو تو سبھی مان رہے بھائی۔ اللہ کی صفات، اللہ کے اسماء و صفات کو کون سے؟ خالی تج نا، کتنی صفات؟ جو قرآن و سنت میں ہیں ان تمام صفات کو، یعنی یہ کہیں گے کہ اللہ صرف سننے دیکھنے میں اللہ جیسا کوئی نہیں، جاننے میں اللہ جیسا ہے، بول سکتے ہیں ایسا؟ یہ قاعدہ جو ہے دو صفات بطور مثال ذکر کی، نہ کہ تحدید۔ ساری اسماء و صفات میں اللہ کی طرح کوئی نہیں ہے، ان تمام اسماء و صفات میں جو قرآن و سنت میں مذکور ہیں، ان تمام اسماء و صفات کو مانا جائے جو قرآن و سنت میں ہیں، لیکن ان میں کسی کو اللہ کے مثل نہیں مانا جائے۔ یاد رکھیں گے، یہ ہے کیا؟
توحید اسماء و صفات. اس میں 4 چیزیں ہیں جو انحراف ہیں. 4 چیزیں اللہ کے اسماء و صفات میں بگاڑ ہیں. وہ کیا ہیں؟ یہاں ذکر کی گئی ہیں. نمبر 1 تعطیل، 2 تمثیل، 3 تکییف، 4 تحریف. اس سے پہلے کہ اس کو سمجھاؤں، بنیادی بات ہم کو یاد رکھنا ہے کہ اللہ کے بارے میں سب سے زیادہ کون جانتا ہے؟ اللہ. اللہ کے بارے میں اللہ سے زیادہ کوئی جانتا نہیں. اور اللہ تعالیٰ نے اپنے بارے میں سب سے زیادہ کس کو بتایا؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو. یہ اصل ہے کہ اللہ کے بارے میں اللہ سے بہتر کوئی جانتا نہیں. اور اللہ کے بارے میں علم کا راستہ کون سا ہے؟ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اپنے دل سے ہم اللہ کے بارے میں کوئی عقیدہ قائم کر سکتے نہیں. اللہ تعالیٰ جانتا ہے اور اللہ نے اپنے رسول کو بتایا. جیسے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اتقاکم واعلمکم باللہ انا، تمہیں سب سے زیادہ اللہ سے ڈرنے والا اور تمہیں سب سے زیادہ اللہ کے بارے میں جاننے والا میں ہوں. اس سے معلوم ہوتا ہے کہ اللہ کے بارے میں جاننے کے لیے ہم کو کس کی طرف رجوع کرنا پڑے گا؟ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف. اور آپ نے ہم کو 2 چیزیں دی علم کے طور پر، ایک قرآن، دوسرے سنت حدیث. قرآن و سنت ہی سے اللہ کے بارے میں عقیدہ لیا جائے گا. میری عقل میں ایک بات آئی، بہت غور کرنے کے بعد، خاموش رہو تو اچھا. اللہ کے بارے میں بغیر علم کے بولنا حرام ہے. یہ قاعدہ ہے اس میں. وَأَن تَقُولُوا عَلَى اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ. اللہ نے اس کو حرام کیا ہے کہ تم بغیر علم کے اللہ کے بارے میں کچھ کہو. تو آدمی کو چاہیے کہ اللہ کے بارے میں بغیر علم کے کوئی بات نہ کہے. تو یہ قاعدہ اس میں ہے. اللہ کی صفات میں الحاد کیا ہے، بگاڑ کیا ہے؟ 4 چیزیں ہیں. کیا؟ تعطیل. تعطیل یہ ہے کہ اللہ کی صفات کا انکار کر دیا جائے، اللہ کے ناموں کا انکار کر دیا جائے. یہ کیا ہے؟ تعطیل. اسکول میں تعطیل ہوتی معلوم ہے آپ کو؟ ہاں، بہت سارے لوگ اردو اسکولوں میں ان کو معلوم ہے. تعطیل کا مطلب معطل ہو جانا، یعنی بند، ختم، چھٹی. تو اللہ تعالیٰ کے اسماء و صفات کے بارے میں تعطیل یہ ہے کہ ان کا انکار کر دیا جائے، نہیں مانتا ہے کوئی آدمی. 2 تمثیل. اللہ کے اسماء و صفات میں تمثیل یہ ہے کہ اللہ کی مخلوقات کو اللہ کی طرح یا اللہ کی صفات کو مخلوقات کی طرح، دونوں کو ایک دوسرے کے کیا مانا جائے؟ مثل. مخلوقات کو اللہ کی طرح مانا جائے یا اللہ کو مخلوق کی طرح مانا جائے، دونوں صفات کو ایک جیسا کر دیا جائے. یہ کیا ہے؟ اس کو کیا کہتے ہیں؟ تمثیل. تمثیل شرک ہے. اللہ کے ساتھ اللہ کی طرح کسی کو ماننا یا اللہ کو کسی کی طرح ماننا، یہ مخلوق کو خالق کے برابر کر دینا ہے. اور یہ کیا ہے؟ یہ شرک ہے. اور اللہ کی صفات کا انکار کرنا کیا ہے؟ یہ کفر ہے، یہ انکار ہے. نمبر 3 تکییف. تکییف میں لفظ کیفا چھپا ہوا ہے. کیفا حالک کا کیا ترجمہ کرتے آپ لوگ؟ کیسے. تو کیفا اللہ کے بارے میں اپنی طرف سے کہہ دینا. کیفا اللہ کیسا سنتا ہے؟ اللہ ایسا سنتا ہے. اللہ کیسے دیکھتا ہے؟ ایسے دیکھتا ہے. اللہ تعالیٰ کیسے کرتا ہے کوئی کام؟ ایسے کرتا ہے. تو بغیر علم کے، بغیر قرآن و سنت کی دلیل کے اللہ کے اسماء اور اس کی صفات کی کیفیت کو بیان کرنا، اس کا نام کیا ہے؟ تکییف. اپنی طرف سے اللہ کی کسی صفت کے بارے میں کوئی بات بیان کرنا، اس کی کیفیت متعین کرنا، یہ کیا ہے؟ جیسے مثال کے طور پر اللہ تعالیٰ عرش پر مستوی ہے، سب مانتے اس میں؟ کوئی نہیں مانتا ایسا تو نہیں ہے. الرحمن علی العرش استوى. اب کوئی آدمی مثال بتا کے کہے دیکھو یہ جو بادشاہ تخت پہ بیٹھا ہوا ہے نا، اللہ تعالیٰ بھی عرش پہ ایسے ہی ہے. اس نے کیا کیا؟ اللہ کو کسی کی طرح مانا. اس میں تمثیل بھی ہے. اور جیسے کوئی بیٹھا تخت پر، بتا دیکھو اللہ ایسے مستوی ہوا، بادشاہ جیسے تخت پر جا کے بیٹھا،
ویسے اللہ کے بارے میں کہا اللہ بھی ایسے مستوی ہوا. اس نے کیا کیا؟ اللہ کے بارے میں اپنی طرف سے کیفیت بتائی. یہ کیا ہے؟ یہ حرام ہے. اس کو کیا کہتے ہیں؟ تکییف. کہ مخلوق کی طرح کوئی کیفیت متعین کرنا یا اپنی عقل سے کوئی کیفیت اللہ کے کسی فعل کے بارے میں متعین کرنا، یہ تکییف ہے. نمبر 4 تحریف. تحریف کس کو کہتے ہیں؟ بدل دینا. بدل دینا جو حقیقت اس کی ہے اس کی بجائے کوئی اور معنی اس کو دے دینا. جیسے میں نے مثال دی تھی. کیا مثال دی تھی؟ جیسے اللہ تعالیٰ سمیع ہے، بصیر ہے، علیم ہے، تینوں صفات اللہ کی آئی ہیں. اب آدمی کہے سمیع کا مطلب علیم، سنتا ہے اللہ کا مطلب سنتا نہیں جانتا ہے، دیکھتا ہے کا مطلب دیکھتا نہیں بلکہ کیا ہے؟ جانتا ہے. تو اس نے کیا کیا؟ سننے کا مطلب سننا ہے، دیکھنے کا مطلب دیکھنا ہے. اس نے مطلب بدل کے کیا کر دیا؟ سننے اور دیکھنے کا مطلب کیا بنا دیا؟ جاننا. حالانکہ جانتا ہے اللہ تعالیٰ، لیکن اس کے لیے تیسرا لفظ ہے. کیا ہے وہ؟ علیم. تو اس نے دو صفات کو بدل کے اس کا مطلب تیسرا مطلب لے لیا. تو یہ کیا ہو گیا؟ یہ تحریف ہو گئی. تحریف کا مطلب ہوتا ہے بدل دینا. بدل دینا. جیسے مثال کے طور پر حدیث میں آیا ہے کہ ہر رات جب 1/3 حصہ رات کا بچ جاتا ہے، رہ جاتا ہے، تو اللہ تعالی آسمان دنیا پر نزول کرتا ہے. کون کرتا ہے نزول؟ ہاں؟ اللہ. کیسے؟ ایسے ہم بتا سکتے؟ ایسے اگر کوئی بتاتا ہے تو کیا ہوگا؟ کیا لفظ دیں گے؟ اس کے لیے کیا نام ہے؟ تکییف. اور جیسے کوئی اور مخلوق ہے اس کی طرح بتائے تو یہ کیا ہو جائے گا؟ تمثیل. اور کہے کہ نہیں مانتے ہم اس کو کیونکہ نزول کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کے لیے نزول اللہ کی شان کے خلاف ہے. کیا ہو جائے گا؟ یہ تعطیل. اور اگر کہے نازل ہوتا ہے لیکن یہاں اللہ تعالیٰ نہیں بلکہ اللہ کی حدیث صحیح ہے لیکن اللہ کی رحمت نازل ہوتی ہے. یہ کیا ہے؟ اللہ کی بجائے کیا کر دیا اس نے سرے سے اس حدیث کا انکار کیا؟ نہیں، لیکن اللہ کے لیے نزول کا مطلب بدل کے کیا کر دیا؟ اللہ کی رحمت نازل ہوتی ہے. تو یہ تحریف ہے. اس طرح سے کئی صفات اللہ کی ہیں، جیسے سننے کو جاننا کر دینا. تو یہ سب چیزیں جیسے قرآن میں اللہ نے فرمایا کہ بل یداہ مبسوطتان ينفق کیف یشاء، اللہ کے دونوں ہاتھ پھیلے ہوئے ہیں، جیسا چاہتا ہے خرچ کرتا ہے. تو کوئی آدمی کہے کہ ہاتھ مراد نہیں، وہاں پہ کیا ہے؟ اللہ کی قدرت مراد ہے. تو اللہ کی کتنی قدرتیں ہیں؟ 2 ہی. سمجھ میں آئی بات؟ کیا کہا اللہ نے؟ اللہ کے دونوں ہاتھ کھلے ہوئے ہیں، جیسا چاہتا ہے خرچ کرتا ہے بندوں پر. تو اب کوئی آدمی کہے کہ یہاں پر ہاتھ سے ہاتھ مراد نہیں ہے، ہاتھ سے مراد کیا ہے؟ قدرت اللہ کی ہے. تو کیا کہا جائے گا اس کو؟ اللہ کی کتنی قدرتیں ہو گئی؟ 2. تو یہ بات باطل. یہ کیا کر دیا اس نے؟ تحریف کر دیا. تحریف کر دیا کہ اس نے ہاتھ کا لفظ کا مطلب کیا لے لیا؟ ہاں. تو یہ باطل ہے. یہ 4 چیزیں ہیں جو صحیح نہیں ہیں. اس کو الحاد کہتے ہیں. وَذَرِ الَّذِينَ يُلْحِدُونَ فِي أَسْمَائِهِ، اور چھوڑو ان کو جو اللہ کے اسماء میں ٹیڑھا راستہ اپناتے ہیں. اللہ نے ڈانٹا ہے اس پر. تو الحاد اللہ کے اسماء و صفات میں 4 چیزیں ہیں، اور وہ کیا ہیں؟ تعطیل، تمثیل، تکییف اور تحریف. تھوڑا اس کو ہضم کرنے میں کچھ لوگوں کو ٹائم لگ سکتا ہے، لیکن سیکھنا چاہیے، اس کو یاد کرنا چاہیے، اس لیے کہ عقیدے کی بہت اہم باتیں اس میں ہیں. تو یہ کورس ہمارا، میں سمجھتا ہوں کچھ اخیر کی چیزیں ہم کو دوڑنا پڑا، لیکن یہ 4 چیزیں یاد رکھیں. اس کی دلیلیں آپ کے سامنے ہیں، اس کی دلیلیں آپ کے سامنے ہیں، لیکن یہ 4 چیزیں ہیں، اس کے معنی آپ کو معلوم ہونا چاہیے. تعطیل کیا ہے، تمثیل کیا ہے، تکییف کیا ہے اور تحریف کیا ہے. یہ 4 چیزیں کرنا چاہیے کہ نہیں کرنا چاہیے؟ نہیں کرنا چاہیے، ورنہ بولیں گے 4 چیزیں سکھا کے گئے ہم کو. سارے علماء فتویٰ دیں گے ہمارے لیے، دیکھو کیا غلط سکھا کے گیا سب کو. یہ 4 چیزیں کیا ہیں؟ حرام ہیں، گناہ ہیں، منع ہیں، بری ہیں. ان سے اللہ کے بارے میں بولتے وقت بچنا چاہیے. اللہ کے اسماء و صفات میں یہ 4 چیزیں
بگاڑ ہیں، منع ہیں، ان سے بچنا چاہیے. یاد رہے گا. تو یہ 3 قسمیں ہم نے دیکھی اللہ توحید کی: توحید ربوبیت، توحید اسماء و صفات، توحید الوہیت اور توحید اسماء و صفات. انشاءاللہ کسی اور درس میں توحید اسماء و صفات کے کتنے قاعدے ہیں، اور ہے بہت. وہ جو قواعد ہیں انشاءاللہ اس کو تفصیل سے ہم دیکھنے کی کوشش کریں گے. ایک مستقل کورس اس کا انشاءاللہ ہم کبھی کریں گے، موقع جیسا ملے گا. تھوڑا وہ مشکل پڑتا ہے لیکن سیکھنے سے سب آسان. الحمدللہ ماشاءاللہ آپ سمجھ رہے ہیں، سیکھنے سے سب آسان ہو جاتا ہے. اللہ تعالی ہم سب کو دین کا علم حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائیں اور گمراہی سے ہم سب کی حفاظت فرمائیں. میں خاص طور سے مسجد کے ذمہ داران کا شکر گزار ہوں کہ انہوں نے اس کورس کے لیے ساری سہولتیں میسر کی. خاص طور سے نماز کے اوقات میں بھی انہوں نے گنجائش رکھی، تاخیر کی. اللہ رب العالمین ان تمام احباب کو دنیا اور آخرت میں کامیابی عطا فرمائیں اور ان کی جان و مال میں برکت عطا فرمائیں. اقول هذا واستغفر اللہ لی ولکم. آپ لوگوں کا بھی شکر گزار ہوں، ناراض نہیں ہوں، آپ لوگوں کا بھی شکر گزار ہوں. گور کے دیکھیں گے مجھ کو آپ لوگ، ہم لوگوں کو بھول گئے، اتنا برداشت کر رہے ہیں پھر بھی. اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو بھی اور مجھ کو بھی، اللہ تعالیٰ مجھ کو بھی توفیق عطا فرمائے مزید دین کی خدمت کرنے کی، اور جو کچھ بولا گیا اس کو قبول فرمائیں، اس کو ہم سب کے لیے نفع کا ذریعہ بنائیں. اقول هذا واستغفر اللہ لی ولکم.